آج کی جو اسٹریم ہے وہ اچانک سے ہوئی. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں ایکس مسلم ہیں تو ان کے پاس وقت رہتا نہیں. وہ جاب کرتے ہیں کسی دوسرے دیش میں, وہ ہے پاکستان سے, تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو ابھی وقت ہوا تو اچانک سے مجھے اسٹریم آن کرنا پڑا. اسویدھا کے لیے کھید ہے. تو آئیے دیر نہیں کرتے ان کو بلاتے ہیں, اور پلیز اسٹریم کو شیئر کر دیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس چیز کو دیکھیں. ٹھیک ہے, ایڈ کرتی ہوں. ہلو ہلو, آپ کا سواگت ہے. ہلو ہائے, کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک. ایک دم بڑھیا مست. ہاں اچھا, بولو ہاں آپ کے کچھ سوال تھے. جی 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 جی. ہوں تو دوستو, آپ اپنا پریچے دینا چاہیں گے جو درشک ہیں ان کو. مطلب نہیں سمجھا. مطلب کہ آپ اپنا انٹروڈکشن دینا چاہیں گے مطلب جو درشک ہیں ان کو. یار میں ویسے ہوں پاکستان سے, ادھر رہتا ہوں یورپ میں, پر زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں. نہیں نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اپنا جان کا زیادہ خیال رکھو آپ, کیونکہ آپ ٹپک گئے تو پھر ہم لوگ کو برا لگے گا نا کہ ہم لوگوں نے ایکسپوز کر دیا. وہی بات ہے نا, تم کو تو پتا ہے. جی جی جی. اچھا سر, آپ کو کتنے سمے ہوئے ایکس مسلم بنے؟ یار میرے کو تقریباً ایسے ایک ہفتہ ہو گیا, ایک ہفتہ اس طرح ہو گیا. دوستو, سلمان جی ہیں وہ ابھی نئے نئے ہی ایکس مسلم بنے ہیں, ایک ہفتہ ہی ہوا ہے. تو سر, کیا وہ وجہ تھی, ہمارے جو درشک جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ایکس مسلم بنے ہیں, جبکہ پاکستان میں اسلام کو بہت زیادہ کٹرتا سے فالو کیا جاتا ہے, اور اب پاکستان کے ہو کے بھی اسلام سے بھی الگ ہو گئے ہو, تو کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ایکس مسلم ہوئے؟ یا اس کا پہلے تو میں بہت یقین رکھتا تھا اللہ ہے, قرآن ہے, مقصد جو قرآن میں لکھا ہے وہ سچ ہے. بہت یقین رکھتا, بہت بلیوز کرتا تھا. ایون میں ادھر رہ کے بھی اس طرح یقین رکھتا تھا. پر بعد میں تھوڑا میں ایکس مسلم کی ویڈیو دیکھ کے انہوں نے سوال شروع کیے ان مقصد اسلام کے بارے میں. پھر میں نے خود تھوڑا ریسرچ کرنا شروع کیا, تو مجھے بہت سے ایسی باتیں ملی جو عجیب تھی, جس سے لگتا تھا کہ یہ فیک ریلیجن ہے. گنانے لگی کہ میں کیا فالو کر رہا تھا. مقصد جیسا کہ اللہ بولتا ہے مرنے کے بعد 72 حورے ملیں گے. ہاں. تو 72 حوروں کا کیا کرے گا؟ ایک عورت ادھر سنبھالی نہیں جاتی, میں نہیں دیکھے ہے ادھر ایک عورت سنبھالی نہیں جاتی, تو 72 کیسے سنبھالے گا؟ صحیح بات ہے. اور اگر ایسا ہے, کیسے ایک خدا جو ہے وہ اس طرح مقصد رنڈی خانہ کھول سکتا ہے جنت میں؟ ارے باپ رے, ہاں. وہی میں پہلے جی جی. مجھے بہت شوق لگتا تھا جب کوئی انسلٹ کرتا تھا اسلام کا یا اللہ کا. پر تب ہی پتہ چلتا ہے ان کا انسلٹ کرو گے تو مسلمانوں کو عقل آئے گا, نہیں تو وہ ہوں. دیکھتی ہی نہیں ہے. انسلٹ کرو گے تو خود بھی جا کر سوچیں گے, خود بھی دیکھیں گے, تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. صحیح ہے. جیسے کہ مقصد بہت سے اور بھی باتیں ہیں. مقصد محمد نے عائشہ سے شادی کی جب وہ 6 سال کی تھی, اور 9 ہاں سال کی عمر میں اس کے ساتھ ریپ کیا. تو کیا محمد یہ صحیح ہے. پیغمبر؟ اس کو نا کئی لوگ بولتے ہیں کہ مطلب محمد صاحب نے شادی کیا تو 9 سال کے بعد صحبت کری, تو 9 سال کی لڑکی کے ساتھ اب صحبت کر رہے ہو تو کیا وہ اپنی مرضی سے صحبت کرے؟ تو یہ تو ایک طرح سے ریپ ہوا نا. تو آپ نے جو ورڈ یوز کیا نا ریپ, وہ بہت ہی سٹیک اور سارتھک کیا ہے, کہ سچ میں ریپ کیا ہے. جی آپ بتائیں. یار وہ چائلڈ ریپسٹ ہی تھا, جی اسے ہمیشہ سیکس کی ہی دماغ میں رہتا تھا اس کا.
وہ بہت جی سے، میں اتنا سنا ہے کہ اس کے 11 بیویاں تھی. جی جی، کہیں تو ایک 19 بیویوں کی بات آتی ہے. اس میں شک نہیں ہے، اس کے 19 بھی ہو سکتے ہیں، یہ نارمل ہے. پہلے تو ہم نے صرف مقصد قرآن پڑھتے ہیں عربی میں، پتہ تو نہیں کہ یہ رنڈی خانہ میں لکھا کیا ہے، سمجھ تو نہیں صحیح آتا، ہے. عربی میں پڑھتے ہیں. جی. اچھا سر، آپ کو اسلام میں ایسی کون سی چیز تھی جب آپ ایکس مسلم تھے، مطلب ایکس مسلم نہیں تھے، تو اسلام کی کون سی چیزیں جو تھی وہ بہت اچھی لگتی تھی؟ یار جو مسلم پہلے ہوتا ہے اسے تقریباً ہر چیز اچھی لگتی ہے. ابھی تمہیں میں کس طرح سمجھاؤں، اسے ہر چیز اس ٹائم اچھی لگتی ہے کہ یہ سچ ہے، جو ہے اس پہ بلیو. اگر ایک بار چھوڑ دو تو پھر اس میں سے ایک بھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. کیا ہے اچھا ہے اس میں؟ آپ بتاؤ، ہے کچھ اچھا؟ ہاں مجھے تو نہیں لگتا، لیکن جب میں ایکس مسلم نہیں تھی تو مجھے کچھ کچھ چیزیں صحیح لگتی تھی. ویسے آپ کو بھی کچھ چیزیں جو تھی وہ اچھی لگتی ہوں گی میرے خیال سے. یار میرے کو تو اسلام میں ابھی جب چھوڑا میرے کو کچھ اچھا نہیں لگا. تو سر آپ نے ابھی تک اپنے فیملی والوں کو اس چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ نہیں ٹھیک ہے، تو اب آگے آپ اس کو ایسے ہی گپت رکھیں گے کہ اپنے آپ کو بتائیں گے، سامنے لائیں گے؟ نہیں، ایسے آہستہ آہستہ سامنے بھی آئیں گے، سامنے بھی بولیں گے، پہلے اپنا سیفٹی تو کر لیتے ہیں بندہ نا. سر آپ ایکس مسلم بن گئے ہیں، اور جب ہوں. آپ مسلمان تھے تب آپ غیر مذہب لوگ ہیں، یہودی ہو گئے، نصرانی ہو گئے یعنی عیسائی، اور ہندو، اور یہ جو بودھ ہیں اور سکھ، ان سب کے بارے میں کیا رائے تھی آپ کی، کیا سوچ رکھتے تھے تب؟ جب مسلمان تھا لگتا تھا کہ یہ جہنم جائیں گے. جیسے کہ آپ نے جی سنا ہوگا قرآن میں، کیونکہ آپ بھی پہلے مسلم تھی، پڑھا ہوگا، بولتے ہیں کہ اسلام جی کے جی بغیر جو بھی مذہب ہے وہ فیک ہے، فیک ہے، صحیح ہے. غلط ہی سمجھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. جی مارنے کو بالکل صحیح کہتے تھا. ہیں، جو غیر مسلم ہے مارو، ہندو کو مارو. جو یہ مال غنیمت کرتے ہیں نا جنگ کے بعد، جی جی. اگر یہ ہندو لوگ ان کے ساتھ کرے تو واو، صحیح ٹاپک پکڑے ہو آپ، صحیح بول رہے ہو. یہی تو بات ہے. جیسے یہ اوروں کے مذہب کے عورتوں کو لاتے ہیں اور مقصد ان کے ساتھ مالی غنیمت ہے، سلیب بناتے ہیں، ایسے اگر ہندو ہم، ان پر حملہ کر دے اور ان کی ماں بیٹیوں کو اس طرح لے کے جائے تو پھر کیسے ہوگا؟ صحیح کیونکہ بات. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے نا. بے شک. لیکن یہی بات تو ان لوگ کو سمجھ نہیں آتی. تو اس کا اصلی اب مقصد جب یہ جو رنڈی خانہ ہے قرآن دیکھ میں یہ پڑھ ہی لیا، یہ ہے، یہ سارا پرابلم ہے. اس نے ہی دنیا ہم، برباد کر رکھی ہے. یہ ہے، یہ لو آ، مسلم، یہ لو تمہارا قرآن. یہ اب کیا کر رہے ہو؟ میں وہ قرآن کے فیچ پڑھ کے ادھر گن میں پھینک دیا ان کا. اس نے ہی دنیا برباد کر او دی. سچ میں؟ ہاں نا، اس دیکھ کو پھاڑ یقین، کے مت. دیکھ اللہ ہے نا، اللہ دیکھو، ہاں دیکھ ابھی سن. کدھر اللہ ابھی؟ صحیح ہے. ان کا ایسا انسلٹ نہیں کرو گے تو یہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. صحیح بات ہے. میں نے بھی کئی بار نا کھڑا ہو کے بولا کہ اے اللہ تیرے میں طاقت تو ایک نا چھوٹا سا پتھر میرے سر پہ لٹکا دے، ابھی تک وہ آیا ہی نہیں ہے. اور اس دن آپ کیا بول رہے تھے کہ مطلب اس دن ہماری بات ہوئی تھی تو آپ کچھ بول رہے تھے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ کچھ کیا کر کے، وہ کیا تھا؟ قرآن پر سگریٹ پھینکا اور تو کیا اس پر. پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا نا؟ اللہ کا عذاب، اللہ ہوتا تو عذاب آتا نا، سامنے تو آئے. سالا کتے کا بچہ سامنے آتا نہیں ہے، بس اللہ ہے. بالکل صحیح اگر کہا ان آپ نے. کے اللہ میں طاقت ہے کدھر ہے؟ جی اس جی. کا بیچارہ قرآن ادھر زمین پر پڑا ہے پاڑ پاڑ کے. ہم. سر آپ کو
قرآن کی کون سی ایسی چیز ہے، کیونکہ اکثر جو مسلم ہوتے ہیں اور جو عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ قرآن میں بہت سائنس ہے. تو آپ کو قرآن کی ایسی کون سی بات ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ قرآن میں کوئی سائنس نہیں ہے؟ یعنی کہ کوئی ایسی بات بتائیں جس میں آپ کو جس میں نان سینس باتیں لکھی ہوں. یار پہلے تو آپ نے پڑھا ہوگا جیسے وہ بولتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے غیر مذہب والوں کے دل پر مہر لگایا ہے، آنکھوں پر پردہ ڈالا ہے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے. اگر اللہ کو پتہ ہوتا تو وہ شیطان کیوں بناتا؟ واہ، صحیح بات ہے. سوچو نا. چلو اگر اللہ اتنا طاقت ہے پورا دنیا مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اگر اللہ بے میں اتنا شک. طاقت ہے مسلم مر کیوں رہے ہیں، مسلم ہار کیوں رہے ہیں، اسلام ختم کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے. ابھی طالبان میں مسلمان لوگ مسلمانوں کو ہی پہ مار رہے ہیں، ہے نا؟ یار اسلام کی بنیاد ہی تلوار پہ رکھی تھی. جی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ وہ کس طرح کے تھے؟ میرے کو تو وہ بڑوا ہی لگتا ہے. بڑوا ہی تھا، ریپسٹ تھا، کلر تھا، مرڈرس تھا. جی، ایک آدھ کوئی ہمارے درشکوں کو ان کے کوئی جیونی کے بارے میں بتائے کہ مطلب انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ بہت غصے میں ہو. یار ڈنکی پہ بیٹھ کے 7 آسمانوں کا سفر کیا، اللہ سے مل کے آیا. وہ ڈنکی پہ نہیں بیٹھا تھا، وہ اصلی اللہ پہ ہی بیٹھ کے گیا تھا. ارے جی پتہ ہے سر. کیوں ان ہاں کا انسلٹ کرتا جی. ہوں؟ ان کی جتنا انسلٹ کرو تبھی ان کو عقل آئے گی. مام میں بولتے ہیں اللہ کا انسلٹ کرو گے. پہلے میں بھی ایسا سوچتا تھا کہ کوئی انسلٹ کرتا ہے تو مقصد وہ مر جاتا ہے، بول نہیں پاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. کدھر ہے ابھی؟ سنو نا ہم نے کتنا انسلٹ کیا. اور یہ بھی تو تھا کہ جو فرانس کے راشٹرپتی نے بھی تو غلط غلط بول دیا تھا اسلام کے بارے میں، تو ان پر تو کوئی عذاب نہیں آیا. یہ لوگ جو بھکاری اسلام ٹائپ کے ملک. ہاں جی جی. اسلام ٹٹی ہے، ٹٹی کچھ بھی نہیں ہے. گندا مذہب کچھ ہے بھی دنیا مت میں. بولو. ہم؟ کچھ نہیں. سمجھا نہیں؟ اچھا، آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ اسلام مطلب آپ کا جو گھر ہے جہاں پر آپ پاکستان میں رہتے ہو، وہاں پر کیسا ماحول ہے؟ وہاں کے لوگ اسلام کو کتنی سارے شدت سے مسلمان فالو ہیں، کرتے سارے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. سارے سال میں نہیں، ہر سال تو نہیں، پر 4-5 سال بعد کوئی نہ کوئی تو جاتا ہی ہے مکہ. 4-5 ہیں؟ لاکھ روپے لگا کے ادھر جا کے 40 دن ادھر لگاتے ہیں. ویسے جیسے ہندو کو تو یہ بولتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ادھر مکہ میں یہ نہیں کرتے وہ کام. تو وہ لوگ پتھر کی پھر چاروں طرف گھومتے ہیں وہاں پر. وہی تو پتھر کے گھومتے ہیں چاروں طرف، پتھر کو چومتے ہیں. تو کیا فرق ہوں ہوا؟ یہ بھی تو شرک ہوا نا. تو ان کو گھن بھی نہیں آتی ہے، سب لوگ ایک ہی پتھر کو چوم رہے ہیں. تھو 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 پورا تھوکا تھوک ہو گیا ہوگا وہ تو لاری لار. اور لوگ اس کو یار چھی سوچ کے گھن آتی ہے. اور اسی پتھر کے بارے میں آپ نے ایک بات سنی ہے کہ اس کو کوئی لے گیا تھا، اس کو یاد نہیں مجھے نام، اور وہ نا اس پہ ہم؟ مطلب کتنے مہینوں تک اس پہ نا وہ اپنے سنڈاس میں رکھ کے پیشاب کرتا تھا، وہ اسی سنگ اسود پر. جو پتھر نہیں ہے سنگ اسود. جس کو چومتے ہیں ہاں یہ کالا ہاں پتھر ہاں جو ہے. اسی. ہاں کالا پتھر. وہ سنگ اسود کو کوئی لے گیا تھا، کوئی راجا تھا ادھر ہم؟ ہی کا. تو وہ نا اپنے سنڈاس میں رکھ کے اس پہ روز سسو کرتا تھا اور بولتا تھا کہ اپنا اللہ کو بولتا تھا کہ اللہ جو ہے وہ کعبہ کی رکشا کے لیے ابابیل کو بھیجا تھا، تو ابھی بھیج ابابیل کے لشکر کو. ہوگا کتنا برا اسمیل جاتا ہوگا اس پتھر سے. تو سر ہلو. اس بندے نے اصل میں اس پتھر پر پیشاب اس طرح کیا ہوگا، وہ سوچتا ہوگا کہ اللہ پر ہی پیشاب کر رہا ہے ان کا. میرے سامنے آ جائے تو میں تو اس پر ٹٹی کر لوں اس کے اللہ کے منہ میں، یہ منہ پہ پیشاب کر لوں اللہ کی ان کی. یس سر پلیز اب
कुछ ज़्यादा ही मत बोलो ना, अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, इनको ऐसा ही अच्छा लगता है कि पता चले इनको। अच्छा चलिए, आपकी इच्छा है, हम आपको नहीं रोकेंगे क्योंकि हमारा जो देश है ना वो गणतंत्रात्मक देश है। और आप हमारे मतलब बात कर रहे हैं तो अब हमारे देश के हद में ही है हमारे ख्याल से, अब क्योंकि अब आपकी आवाज़ आ रही है ना हमारे देश में, तो आपको आज़ादी दे रहे हैं हम बात करने के लिए। तो सर, नहीं, अल्लाह के साथ ऐसा करना गलत होगा। नहीं बिल्कुल नहीं। सर आपको इस्लाम दुनिया के लिए कैसा लगता है कि क्या मतलब दुनिया कई के लोग लिए मानते हैं। खतरा है, खतरा। वो बोलता है मारो गैर मुस्लिम को, मारो उनको जो इस्लाम को बिलीव नहीं करते। ऐसा एक फेक मजहब है ये, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक इस्लाम है। लोगों को मारो, ये तो इस्लाम में है ना। गैर मुस्लिम को मारो, या तो इस्लाम कबूल कर लो या मारो। ये तो देखते हैं कि कुछ न कुछ पागल लोग आते हैं इस्लाम में, पर ये नहीं देखते कि दिन ब दिन मेरे जैसे कितने छोड़ते और तू करते हैं इस इस्लाम पर। हम्म, इनको बिल्कुल अगर सही पता कहा चला आपने। कि कितना लोग इसको छोड़ रहे हैं तो ये खुद भी छोड़े। इस्लाम को सर्च करने जाओगे, इस्लाम के बारे में जानोगे तो इस्लाम ही छोड़ जाओगे। एक बात और है ना सर, इन लोगों ने एक ना काली पट्टी लगा रखी है मुसलमानों के आगे कि सब लोग ये बोल, जिस मुसलमान से बोलो ना वो ये बोलते हैं कि इस्लाम बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वो यही बोलता है, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल बोल रहे हैं कि इस्लाम अभी तेजी से बढ़ रहा है, बहुत बोलते हैं ऐसा। हम्म। सर तो आप जहाँ रहते हो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, वो लोग मतलब अभी आप कहाँ रह रहे हो अभी। अभी मैं रह रहा हूँ फ्रांस में। कहाँ, फ्रांस। या तो आप जहाँ रह रहे हो हम्म वहाँ पर का माहौल कैसा है, वहाँ पर क्या लोगों को आपने बता रखा कि आप जो है एक्स मुस्लिम हो गए हो। ये वहाँ इधर जो है वो फ्रीडम है, कुछ बोल कुल सबको बोल रखा है, सबको पता है, इधर कोई कुछ नहीं कह सकता इस पर। वही एक टीचर ने हम्म। जब मकसद मोहम्मद का, इनके मोहम्मद का पिक्चर दिखाया था ना, हम्म। तो वो स्टूडेंट ने जो मार दिया टीचर को, पुलिस आकर उस स्टूडेंट को ऐसे टोक के मारा कि याद रखेंगे, फिर उस पूरी बिल्डिंग के ऊपर इनके वो मोहम्मद का पिक्चर दिखाया। हम्म, पूरी बिल्डिंग पर। हम्म। क्या? अच्छा, फ्रांस। पूरी बिल्डिंग पे जैसे मकसद दुबई में लगते हैं ना वो बुर्ज हुँ, खलीफा है, क्या नाम है वो, जिस उस तरह के लंबे बिल्डिंग पर पूरा उसका हुँ। पिक्चर दिखाया हुकूमत ने। ओह! यार हम लोग को इसके मुसलमान बारे में बच्चों पता से नहीं शादी है। करते हैं, बच्चों से अभी भी शादी करते हैं, पता है ये। ये तो उनकी सुन्नत है सर, ये तो नबी पाक की सुन्नत है, तो फ़ॉलो तो करना ही है उनको। और इनका अल्लाह हर जगह है। तेरे को पता है मदरसे में कितने लोगों के रैप होते हैं, जो मुल्ला कुरान सिखाते हैं कुरान के नीचे अपना वो नीचे वाला हाथ में बच्चों को देते हैं। जी, जी, कितना घटियापना है। वीडियो कभी-कभी ना आती रहती है, जब कोई वीडियो पाकिस्तान से रिलीज़ होती है ऐसी छोटी बच्चों वाली कि जो मौलाना होते हैं, जो मदरसे में पढ़ाते हैं, वही लोग उनके साथ जो है वो बदफ़ेली करते हैं। तेरे को क्या लगता है, क्या मदरसा जो है उसमें सिर्फ इस्लाम सिखाते हैं? नहीं, वो सिर्फ जैसे देख लो वो पैसे कर आकर लोग सेक्स करते हैं, इस तरह ही जगह है बिना पैसों वाली। लोग बच्चों को बेचते हैं, माँ बाप को भी बस बोल भी दो यकीन नहीं करते। जी, तो आप भी मदरसे से पढ़े हो? या तो आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या हुआ है क्या? यार वो ऐसा बहुत कम ही कोई होता है जिसके साथ नहीं हुआ होता है। जी। 100 में से 80% सभी के साथ ऐसा होता है मदरसा में। ओह! मेरे साथ 2-3 बार हुआ है, बताया भी कोई यकीन भी नहीं किया। उल्टा मेरे को ही बोले कि तुम झूठ बोलते हो, प्ला प्ला प्ला, इमाम है, ये है वो है। तो सर आपके साथ तो उन्होंने किस तरह से बदफ़ेली करी? मतलब कि वो क्या कैसे आपको अपने हुज़्र में लाए और आपके साथ कब से वो ऐसा कर रहे हैं? इसके बारे में कुछ डिटेल से बताएँ। यार तब मैं था तकरीबन 12-13 साल का था। जी।
ویسے قرآن سیکھنے دو گھنٹے جاتا تھا مدرسہ، اسکول تو پڑھا نہیں، اسکول تو گیا نہیں کبھی، جی تو ادھر قرآن پڑھتے پہلے دنوں تو کچھ ایسا نہیں تھا، پھر ایک نیا ہمارا ٹیچر آیا، اتنا لمبی لمبی داڑھی چوڑا تھا، بہت بڑا عالم بھی خود کو بولتا تھا کہ بہت پڑھا ہے، بہت لوگ مانتے بھی تھے اس کو، بہت لوگ، مقصد وہ جب قرآن پڑھاتے تھے ساتھ میں بیٹھ کر، یار میں بھی کیسے بتاؤں، شرم آتی ہے بندے کو، ادھر ادھر ہر جگہ ہم ہاتھ مارتے تھے، جی جی جی، ہم آپ کی سمجھ سکتے ہیں آپ کی حالات کو۔ اور تب بچہ ہوتا ہے تب پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کرتا ہے، ابھی جب یاد آتا ہے تو دل کرتا ہے اس بندے کے سینے میں گولی ٹوک تو، پر بس میں نہیں ہے نا، جی تب تو بندہ بچہ ہوتا ہے تب کیا پتہ ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، پلا پلا پلا، بعد میں ابھی جب یاد آتا ہے بس وہ عجیب سا کہ یہ یہ کیسا کتنا مذہب ہے، یہ کیسا ان کا اسلام ہے، ایسا محمد بھی یہ کرتا ہوگا اس لیے تو کرتے ہیں۔ جی جی جی، یہ کتنا گھٹیا اور وحشی پنا ہے کہ چھوٹے بچے کو جو پڑھائی کے لیے آئے ہیں ان کے ساتھ آپ بدفعلی کر رہے ہو، ان کے یار ساتھ، ان کے ابو کے تم ساتھ۔ نے شاید یہ ایک نوٹ نہیں کیا ہوگا، یہ قرآن پڑھاتے وقت پتہ نہیں ایسا کیا ہے، عجیب سا ہرنی ہو جاتا ہے بندہ، یہ میرے کو سمجھ نہیں آیا کہ کیوں، مطلب آپ کا کہنا ہے کہ قرآن میں ہی مطلب قرآن کو پڑھتے وقت بھی جو ہے وہ گندے خیالات آتے ہیں۔ گندے خیال بہت آ جاتے ہیں، ہم جب مسلم تھا تب بھی بہت آتے تھے تب، لیکن تب ایسے سمجھایا جاتا ہے کہ وہ ایسے خیال نہ آیا کرو، شیطانی نماز پڑھنے وسوسے ہوتے جاتا ہیں، بھی بہت ہے نا؟ آتا تھا۔ بولتے شیطان کے وسوسے ہیں بولتے ہیں۔ وہی شیطان تیرے کو، مقصد تم صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہو، شیطان تم کو منع کر رہا ہے کہ تو سو جا، تو یہ کر نہ جا، تو جب غلط کام کر رہا ہے وہ شیطان تم سے کروا رہا ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، یار کیا بس، اللہ نے آدم کو کیسے بنایا، بولتا ہے مٹی سے بنایا، مٹی سے کیسے بنایا، بعض حدیثوں میں بولتے ہیں بالکل اللہ کا چہرہ ہے، بالکل بعض صحیح حدیثوں میں بات کہی آپ نے، لیکن آپ کو ہاتھ ہے۔ چاہیے نا کہ جو چیز ہے کہ آپ کے ساتھ مدرسے میں بدفعلی کی گئی کو، آپ کی جو بات ہے وہ کوئی نہیں سنا، لیکن اب آپ کے پاس ایک منچ ہے، آپ بتا سکتے ہو دنیا کو کہ جو یہ مدرسے میں اصل میں ہوتا کیا ہے، اور بھی بہت سارے نیوز آتے رہتے ہیں، ہمارے بھارت میں بھی نیوز آتے رہتے ہیں کہ کیسے جو مدرسے کے ٹیچر ہیں وہ بدفعلی کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ یار پتہ ہے وہ اس طرح پڑھاتے ہیں جیسے پیار سا نہیں کرتے، پیار سے ہاں میرا بچہ ایسے گود میں بٹھاتے ہیں، گود میں بٹھا کر وہ بچے کا کیا حال ہوگا خود سوچو، ان کی ابھی تمہیں کیسے سمجھاؤں یہ، جیسے پیار جی سے، جی جی، مقصد کہ میں بہت پیار کرتا ہوں، لوگ شک نہ کرے، حقیقت میں کیا کرتا ہے وہ اس کے نیچے والے پارٹ سے جی پتہ جی، چلتا ہے۔ نفسی حالات ان کی صحیح نہیں ہے، پاگل ہوتے ہیں۔ یار تم نے ویسے سوچا ہوگا مسلم ہوتے بھی تھوڑا بہت زیادہ، مقصد سیکس کے پاگل سے ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ ریپ ان کی کلر مانسی ہوتا ہے۔ ہوتی ہے۔ جی، ان اوروں کو کو تو تو بولتے اسی ہیں غلط ہے غلط ہے، مگر خود یہ نہیں سمجھتے کہ سب سے بڑے کمینے لوگ یہی ہے، یہی مذہبی ہے، سالہ پر اسی لیے سوچتے نہیں، وہ تو برین واش ہوئے ہیں۔ اسی تم لیے تو چاہے کتنا مطلب بھی کوشش کرو، تم چاہے جی کتنا بھی جی، کوشش کرو کہ ایسا ہے ایسا ہے، مانیں گے نہیں، عائشہ کا بھی بولیں گے ہاں 6 سال کی ہے، 30 جب شادی ہوں ہوئی 9 سال میں سیکس ہوا، پر تم بولو گے کہ وہ ریپسٹ ہے، نہیں تم نے ہمارے ہوں پیغمبر کا بے عزتی کیا، ابے سالہ جب ریپسٹ ہے تو ریپسٹ ہی بولیں گے نا، ہوں، صحیح بات ہے۔ جب بات کرو گے کتنی سال کی تھی تیرے کو بولیں گے بھی اتنے سال کی، لیکن جب بولو گے کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو ریپسٹ ہے، تب ہاں میرے ہوں پیغمبر کا بے عزتی کیا۔ ہوں، صحیح بات ہے۔ میں کہ اور وہ دل میں بس وہی اللہ غصہ ہے، سالا اللہ کبھی میرے سامنے آ جائے اتنی جوتی کہے گا نا کہ یاد رکھے گا کبھی خود کو اللہ نہ بولے۔ سر یہ جو مطلب بدفعلی والی بات ہے، آپ نے بولا کہ ان کے اندر مطلب ایسی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اس بدفعلی کی طرف، سیکسوالٹی کی طرف کچھ زیادہ ہی کھنچے ہوتا ہے، اسی وجہ سے تو قرآن میں آیا ہے کہ آپ اپنی چاچی سے، اپنی
اپنی ایسی ممی سے اپنی ایسی ماں سے بھی آپ صحبت کر سکتے ہو جس کا دودھ آپ نے نہیں پیا ہو. آپ اپنی بہن سے کر سکتے ہو جو آپ کی سگی نہ ہو. آپ مطلب ہر ایک یار عورت سے کر سکتے ہو جس کے ساتھ آپ کا خون اور دودھ کا رشتہ نہ ہو. بالکل لکھا ہے یہ سب. تو ان کی تو جو قرآن ہے وہی ثابت کر رہی ہے کہ ان کے اندر ہوس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور قرآن آپ کھول کے دیکھو تو اس میں بھی صرف ہوس اور سیکس ہی ہے اور ایک مار کاٹ. وہی تو کافروں کو مارو، پلاک کو مارو، پلاک کو مارو. کیوں ماروں میں؟ چلو میں ابھی ایک مسلم ہوں، چلو میرے کو بولتا ہے کافر کو مارو یا ہندو کو مارو. یار جب وہ میرے کو کچھ بولا نہیں، میں کیوں ماروں؟ گناہ کیا جی ہے اس کا؟ اگر اللہ اتنا سچا ہے خود کو مسلمان پیدا کرتا، کیوں ہندو بنایا پھر؟ صحیح بات ہے. ہندو لوگ 100 میں سے 100% مسلم سے بہت بیٹر ہے. جی 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 مسلمان تو بتائیں آگے گھومتے ہیں بتائیں. کہ مارتے ہیں. جی یار ایون دیکھ لو، مسلم لڑکا جب غیر مذہب لڑکی سے شادی کرتا ہے تو لڑکی کو اسلام قبول کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کرسچن سے کرتا ہے تو کر سکتا ہے. ابھی مسلم لڑکا ہوں، ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، پر مسلم لڑکی ہندو سے شادی نہیں کر سکتی. ہندو کو مسلمان ہونا پڑتا ہے. کیوں؟ صحیح بات ہے. یہ بالکل غلط رواج ہے. اور ایک میرا ایک یہ بات سمجھ نہیں ہے، جب بچے ہوتے ہیں ان کو نیچے کاٹا جاتا ہے، جیسے آپ تو جانتے ہوں گے کتنا کو، ہاں سنت ابراہیم، اس پر میری ایک جو ویڈیو بھی ہے. جو یہ نیچے کاٹتے ہیں نا، یہی بات اگر ان سے پوچھو کیا تمہارا اللہ میں اتنا پاور نہیں ہے؟ وہ تو بہت غفور الرحیم ہے، اس کے 100 نام ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہاب ہے، ذنوب ہے. ابے اتنا کوئی تعریف اپنا کرتا ہے؟ اتنا تو یہ ایکٹر لوگ بھی اپنے نہیں کرتے جتنا اللہ اپنا ہاں تعریف کرتا ہے. صحیح ہے. ہمارے مودی جی جو ہے وہ تو اپنی آپ اپنی کم ہی مطلب وہ کرتے ہیں. اور جو ہمارے راہل گاندھی سر ہیں وہ بھی، اور جتنے بھی ہمارے نیتا ہیں اسد الدین صاحب، وہ بھی کم کرتے ہیں. اللہ پاک تو سب سے اوپر چلے گئے ہیں. جی تو جی سر. لیڈر ہے، لیڈر اللہ اپنا. تعریف قرآن دیکھ لو، قرآن میں صرف اللہ نے اپنی تعریف ہی لکھی ہے. میں ہوں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میرے سے دعا مانگو. ابے میں تیرے سے کیوں دعا مانگوں؟ نیچے آ کے دکھا خود کو تو. صحیح ہے. سمپل سی بات ہے یار. پتہ ہے جب میں ویسے مقصد مسلم تھا اور کوئی غیر مسلم یا ایکس مسلم ایسے بات کرتا، دل کرتا اس کی جان سے مار دوں. کس میں ارے ایسا باپ لگتا، رے. لیکن جب خود جی جی. چھوڑا اور پتہ چلا تو دل کرتا ہے کہ ایسے ٹوکو کے یاد رکھے. اب تو اللہ اور نبی پاک کو ہی مطلب ہے نا. مطلب تو سر آپ جہاں رہتے تھے پہلے پاکستان میں، تو میں نے اکثر سنا ہے کہ جو زیادہ ہی کٹر اسلامک فیملی ہوتی تو ان کے فیملی میں آپس میں ہی لوگ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جیسے چچا جو ہے وہ اپنی بھتیجی پہ فدا ہو گیا، باپ جو ہے وہ اپنی یہ بیٹی پہ بہت فدا ہو گیا. ہوتا ہے، بہت دیکھا بھی ہے، حقیقت میں بھی دیکھا ہے، ایون اپنی فیملی میں دیکھا ہے. جی سر تھوڑا بیان کر دیں. یار میں نے ایسی ماں دیکھی ہے جو اپنے سگے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے، اپنے اللہ سگے بیٹے کے اللہ. ساتھ. جی جی. تو آپ نے جو بولا کہ قرآن میں ہے کہ تم سیکس کر سکتے ہو ماں بہن کے ساتھ اگر وہ آپ کے سگے نہ ہو، یار وہ سگے سے بھی کرتے ہیں. وہی تو ہمارے نبی پاک نا، ایک یار حدیث ہے اس تمہیں میں وہ ایک نا. بات بتاؤ، یہ بہت غلط ہے، پر تب میں مسلم تھا، ابھی پتہ چلا کہ غلط ہے. وہ بات تو سنی ہوگی نا، صبح کا بولا اگر شام کو گھر آ جائے تو بولا نہیں ہوتا. سر وہ واقعہ کیسا تھا؟ کون سا؟ جو آپ بول رہے ہیں کہ جو سگی ماں ہے وہ اپنی بیٹے سے ہی صحبت کر رہی تھی، تو وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ تیرے کو بتاؤ، وہ میری مقصد آنٹی تھی. آنٹی پتہ نہیں آپ کس کو بولتے ہیں، ہم انکل کی بیوی کو بولتے ہیں. چاچی 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 چاچا.
या वही चाची, वही अपने सगे बेटे के साथ कर रही थी, मुझे उसका बेटा खुद ही बताया। ओ बहुत सी बातें हैं पर अल्लाह। जिसको बताने से थोड़ा डरता हूँ कि गलत ना समझे लोग। नहीं यार नहीं, आप मुस्लिम बता में सकते हो। हवस होता है, तेरे को बोल दूं, जब मुसलमान जी होता है, मैं भी मुस्लिम था ना, तब बहुत जी यकीन भी रखता था यार। तब बहन और माँ इस्लाम में ऐसी लगती है जैसे, अभी तुम्हें क्या, जैसे तुम समझो कि माली गनीमत है। जी, मतलब कि माँ और बहन पे भी बहुत चढ़ने के लिए से राजी है। माए, बहुत से माए देखी है जो टच भी करती है। मेरे साथ हुआ है बहन, मैं मकसद ऐसा एक था, पर जी बताने से थोड़ा शर्म आता है। जी जी। अब जीते हैं वो अच्छे से बता सकते हैं, आप जीते हैं तो आप बता रहे हो, और लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस्लाम इतना गिर गया है, तो बहन बेटी जो बनाए हैं, बाप बेटी भाई बहन की जो प्यार है उसको कोई मतलब है नहीं है जी। ये आपका आवाज सही नहीं आया, समझा नहीं आप क्या पूछा, आपका आवाज कट हेलो, जाता है। या अभी, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ अब रही है? अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि इस्लाम ऐसा हो गया है कि वहां पर भाई बहन रिश्तों का कोई कोई वो नहीं रहा, मतलब नहीं रिश्तों नहीं का नहीं कोई। नहीं, कोई रिश्तों का मोल नहीं यार। अपनी माँ ऐसी लगती है ना जैसे बस माली गनीमत समझो मोहम्मद का। कितना गंदा बात है। और ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ऐसे होते हैं, माँ भी ऐसी होती है, वो भी उस तरह जी टच कराती है। क्योंकि एक तो उनकी शादियाँ बड़े बड़े आदमियों से होती है, मकसद माँ होती है 12 13 14 साल की, आदमी होता है जी, 40 साल का, तो कुछ देर सही बाद बात साला है। बुढ़ा हो जाता है, कुछ काम उससे होता नहीं है। सही है। तो ये जो जिस्मानी उनकी जो ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो पाती, तो फिर उस चीज़ को वो अपने बेटों से, अपने मतलब जो भाई वग़ैरह उनसे पूरी करती है। क्योंकि इस्लाम में गैर मर्दों के साथ मतलब तो देखना-वेखना भी मना है, तो वो अपने परिवार में ही इस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं। यार इसके मोहम्मद का मैं सुना है, ये पता नहीं सच है कि नहीं, कि अपने सगी बेटी के साथ सोया था। ऐसी हदीस का नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि जो उनकी सगी चाची थी, उनके साथ वो मरने के बाद रेप किया उनका उन्होंने। मुर्दे का रेप किया? हाँ, वो उनकी सगी सगी चाची थी, जिन्होंने उनको पाला, उनकी माँ के बाद दूसरी माँ वही थी। तो वो जब मर गईं, तब वो उनके कब्र में गए और कपड़े निकाल के नीचे घुस गए। अपने कपड़े पूरा उतार के न्यूड होके वो उनके कब्र में घुस गए। और फिर कुछ लोग आ गए उनके आसपास, क्योंकि नबी पाक बन चुके थे उस समय वो, तो फिर नबी क्या करने देखने के लिए। तो जब उनको पकड़ लिया रंगे हाथ, तो उन्होंने ये बोला कि मैं इसलिए अपने चाची की मतलब कब्र में घुसा हूँ ताकि उनको कब्र के अजाब से बचा सकूं। कब्र के अजाब से नहीं, ताकि अपने हवस उसमें छोड़ सके। हाँ, और अब एक सवाल भी बहुत सारे आते हैं कि ऐसा कौन सा अजाब था जिसे कपड़े निकाल के नबी पाक खत्म कर सकते थे। यार नबी पाक, बस नबी पाक को तो यही था ना, ये मोहम्मद को तो यही औरत के कपड़ों के अंदर ही शौक था ना। जी। ये हम लोग औरों अगर को बोलते हैं जैसे मकसद हिंदू को बोलते हैं, गलत है, पर हिंदू मुझे पता नहीं है कि वो कितने हजार साल पुराना धर्म है, क्रिश्चियन कितने हजार साल पुराना है, इस्लाम तो 1400 साल हुए। जी जी। क्या अल्लाह पहले नहीं था? अल्लाह ने बाद में, मकसद अल्लाह को किसी और ने पैदा किया ना। हम्म। ये तो सिर्फ मोहम्मद साहब की ना बताई हुई कहानी है, ताकि ना लोग उन पे इसलिए यकीन कर ले कि भाई अल्लाह जो है वो खुदा है, और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो खुदा के अंडर में कर रहे हैं, तो हमें इसका गुनाह नहीं। हर जगह बोलते हैं अल्लाह देखता रहता है, अगर अल्लाह देखता है, जब मैं टटी करने जाता हूँ अल्लाह देखा है, देखता होता है, स्मेल करता होता है। हाँ, वो देख रहा है, सूंघ रहा है सब कुछ। लेकिन एक्चुअली इससे ना, उसका उसको औरतों वाले टॉयलेट में जाने का शौक है, जैसे हाँ इसका ये है। कुरान है। लेकिन एक बात और है सर कि ये चीज़ बहुत सीरियस हो जाती है कि अल्लाह पाक अगर हर जगह हर चीज़ को देख रहा है, तो वो हर जगह होने वाली रेप को भी लाइव देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो एंजॉय कर रहा है। हो सकता है जो किसी लड़की के साथ है ना, किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, उसका रेप हो रहा है, और वो आंखें खोल के देख रहा है।
کوئی سمپل انسان ہوتا جس کے دل میں کچھ ہمدردی ہوتی تو وہ اس چیز کو منع بھی کرتا، روکتا بھی، لیکن وہ کیسا خدا ہے جو اس کو اس کی عصمت لوٹنے دیتا ہے، اس کو رونے دیتا ہے، مرنے دیتا ہے. پھر بولتا ہے خدا بہت رحم دل والا ہے. ارے سالہ کدھر ہے اس میں رحم؟ صحیح بات ہے. میں آپ نے ہم سے ایک سوال پوچھا کہ مقصد ادھر مسلم فیملی میں کیا ہوتا ہے. جی تو تیرے کو پتا ہے جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بچے ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ اتنا نہیں ہوتا. یہ سب جی چیزیں ان کی مائیں ہی ان سے کراتی ہے. جی اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے 12 سال کے لڑکوں کے ساتھ. او ماں آ کر ٹچ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، میرا بچہ اپنی سینے میں چھپا لیتی ہے، پیار سے دکھاتی ایسی ہے کہ میں پیار کرتی ہوں تم سے، بچے کی طرح. صحیح بات ہے. پر دیکھ لو تو خود کو اس کے اوپر رگڑ رہی ہوتی ہے. صحیح بات ہے، صحبت کا لطف لے رہی ہوتی ہے. وہی نا، وہ تو خود اپنے آپ کو رگڑ رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے اوپر. جی اور جب مسلمان ہوتا ہے، بڑا بھی ہو جائے نا، جو 24-25 کا بھی ہو جائے، اس کا بھی شوق بہت ہوتا ہے ماں بہن کے ساتھ کرنے کا. یہ مجھے پتہ نہیں کیوں، جب چھوڑ دو تب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. جی آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، پر میں خود مسلم تھا، مجھے پتہ ہے کیونکہ میں بھی لڑکا تھا. جی جی اور جوانی میں بہت پیر کرتے ہیں سیکس، ماں تو یا بہن یا چاچی. تو آپ کی جو بہن تھی یا آپ کی جو ماں تھی، آپ نے ان کے ساتھ بھی صحبت کیا کبھی؟ ماں کے ساتھ کیا 2 بار. تب او تھا اللہ. تقریباً تو ایسے 17-18 سال کی عمر میں. سوری پر تب تو ماں راضی ہو گئی اس چیز کے لیے؟ یار میں ویسے مقصد کٹ میں لیٹا ہوا تھا، وہ آئی نزدیک سے بیٹی نا اس ایک چارپائی میں. تیرے کو پتہ ہے کس طرح چارپائی ہوتی ادھر. جی تو تب میں تیرے کو بولا نا، ادھر اتنا نہیں ہوتا کہ تم ماں بہن کے ساتھ نہیں کرتے ہو. تو تھوڑا تھوڑا جی میں مقصد ویسے ہاتھ لگانا یہ کیا، پر تب اٹھی، تب کچھ نہیں بولا. پر رات کو جب سونی کیا، وہ بھی اس کمرے میں ہی سوئی. جی تو تب رات کو ایک بار میں کیا، تھوڑا اس کو ہاتھ لگایا، کچھ نہیں کیا. پھر جب میں سونے لگا تو وہ خود ہی آ کر ایسے کرنے لگی. میں پھر او خود کو ایسے کیا کہ میں سو رہا ہوں. جی پھر تو مقصد کہ میں 2 بار پھر کیا، پھر دوسرے بار مقصد نارمل. تو ان کے ساتھ آپ نے صحبت کر لیا؟ یار خود تب مسلم تھا، کیا تھا یار. او، اور آپ کی ماں نے بھی نہیں روکا آپ کو؟ وہ بھی انجوائے کر رہی تھی. خیر. تو یہ جو سسٹم ہے وہ تو پورے جتنے بھی مسلم فیملی میں ہے یہ چیز ہوتی ہوں گی. یار بہت سے مسلم فیملی میں ایسا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. بہت کم ہی ہوں گے جو یا تو بہت امیر ہوتے ہیں، جن کو پیسے بہت ہوتے ہیں، جب چاہے کر سکتے پلا پلا، اس کا نہیں بول سکتا. پر پور فیملیوں میں بہت ہوتا ہے. ہم بھی پور ٹائپ کے فیملی سے تھے تب. اب بھی جی پور ہی ہے، اب بھی ویسی ہی ہے. پر میں تو ابھی ادھر ہے، میں نہ جانا چاہتا ہوں ان کے پاس، اور جی مروں بھی تو نہ جاؤ پاکستان. جی. اور اس کا مین کارن مجھے جو نظر آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلی تو ان کو علم نہیں ہوتا، دوسرا قرآن نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ اب بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، سب کے ساتھ. اور تیسرا یہ کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی شادی جو ہے وہ کم عمر میں بڑی جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کر دیتے ہیں. تو وہ جو بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگ کو صرف تو دیکھنے من کا لالچ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو کیا کرتے ہیں وہ ان لڑکیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو ان لڑکیوں کے جو دل میں نفسی جو وہ جو خواہشات ہوتی ہیں
وہ پوری نہیں کر پاتے، اور اس وجہ سے وہ اپنے بیٹے سے، اپنے بھائیوں سے اور ان لوگوں سے کرتے ہیں. اس لیے اسلام اور جا کے نیچے درجے تک جا رہا ہے، اور وہاں پر کوئی رشتے کی ویلیو نہیں ہے. یار اس لیے کہ قرآن میں بہت جگہ، قرآن میں تقریباً بہت جگہ اللہ نے صرف سیکس کی ہی باتیں کی ہے. بیوی سے کیسے سیکس کرو گے، ادھر کرو ادھر نہ کرو، ایسے کرو ایسے کرو، نکاح کرو، طلاق دے دو. اگر تمہیں طلاق مل گیا اور پھر تمہیں اپنا ہسبینڈ واپس پسند آیا تو تم جا کے ملا کے ساتھ سو جاؤ. یہ کہاں کا رواج ہے؟ صحیح بات یہ ہے، کیسا خدا ہے؟ صحیح بات ہے. اسلام اصل میں تو بات آپ یہ ہے کہ آپ وہ اللہ کو جی سیکس دیکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ عورت مطلب بس کرتی رہے. جی 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 10 اسلام بچے تو پیدا کرتے ہیں مسلم مائیں، یہ صرف ایک باپ سے تو نہیں ہوتے. جی انکل چوتے ہیں، بھائی چوتے ہیں، بیٹے چوتے ہیں، اس سے ہی پیدا مکس ہوتا ہے. جی جتنی اسلام بھی میں تقریباً 100 میں سے 80% مسلم مائیں اور لوگوں سے چودے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کا جو نظریہ ہے اسلام میں، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ اس کے انڈر آپ کو رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے، اور نہیں رہنا چاہیے تو وہ کیا وجہ ہے؟ یار سب سے پہلے اسلام میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہی میں لوگوں کو بولتا ہوں. میرے باتوں کا یقین نہ کرو، جا کے اپنا قرآن پڑھو. جا کے قرآن پڑھو کہ پتہ چلے کیا لکھا ہے. صرف عربی میں پڑھتے ہو، مطلب تو سمجھ نہیں آتا کیا ہوتا ہے اس کا. بس عربی میں جی پڑھتے رہتے، اور یہ کیسا اللہ ہے جس کو عربی کے علاوہ کوئی اور بھاشا سمجھ ہی نہیں آتی ہے. ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. اسرائیل کیوں جیت رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، شاید انڈیا کے ایک اسٹیٹ جتنا بھی نہیں ہوگا، پر پوری مسلم جی کنٹری کو دم کر رکھا ہے. کیوں؟ نہیں ہے ان میں بس جی کچھ. صحیح بولتے بات تو ہے، ہے اللہ ہے ہمارا ساتھ، کدھر ہے بھی اللہ؟ صحیح بات ہے. ہار رہے ہیں یار. میری باتیں مت سنو، ہمارے تو یقین نہ کرو، جا کے خود پڑھو کہ اس رنڈی خانے میں کیا لکھا ہے. صحیح بات ہے. میں جب ہمیں ایسے سمجھاتا تھا، تصویریں دکھاتا تھا، کسی نے ایک عورت کی تصویر دکھاتا تھا کہ قرآن پر پیر رکھا، اس کا پیر اتنا ہو گیا، من کی بن گیا. اس سے کوئی نماز پڑھنے والے کے سامنے گیا، اس سے من کی بن گیا، پلا ہوا پلا. میں تو ایون پیشاب کیا اس پر قرآن پر، میرے کو تو کچھ نہیں ہوا. ارے پیشاب کر دیا؟ پیشاب کر دیا، میرے کو تو کچھ نہیں ہوا. کیا بات ہے، اللہ پاک سے کوئی ڈر نہیں رہا. اب آپ کا بہت بڑھیا کام کیا آپ نے. میں نے پیشاب بھی کر ہی دیا، اور ہمیشہ ہی کروں گا. اور آج سے قرآن صرف ٹوائلٹ پیپر کے لیے یوز کروں گا. واہ ماشاء اللہ. لیکن میں اس چیز کے لیے آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ ٹوائلٹ پیپر یوز نہ کریں، آپ اس کو پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں کہ بھئی وہ بھی سمجھیں، کیونکہ اسلام کے قرآن کو ٹوائلٹ پیپر میں فلش کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ دوسروں کو بتانے کی چیز، تاکہ ان کے جو اندھ وشواس ہے وہ ختم ہوئے. یار تمہیں یہ تو پتا ہوگا، مسلم لوگوں کو تم جتنا بھی سمجھاؤ گے، جتنا بھی سمجھاؤ گے، وہ دوسروں کے مذہب میں غلطی نکالے گا پر اپنے والے کا سنے گا نہیں، جی کیونکہ برین واش ہوئے ہوتے. یار میں بھی ایسا تھا. یاد ہے ایک بار میرا آپ سے لڑائی بھی ہوا تھا ایک بات پر، جی جو اب مقصد بولا کہ اللہ سامنے آ گیا تو چپل سے ماروں گا کتا بنا کر، پلا پلا. یاد ہے؟ تب سے میں سوچنے لگا یار یہ ایسی بولتے ہیں، کیا ہوا اسے؟ کچھ بھی نہیں. جی ایسا میں نے بول دیا تھا کیا؟ یا آپ نے وہ میسج جو نہیں نہیں ایک چھوڑو، بار، مجھے کچھ یاد نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. بولو یہ چیز چھوڑو اور بتاؤ آپ. تو یہی بولنا چاہتا ہوں، ارے چھوڑو یہ مذہب کو، خطرہ ہے. اور غیر مسلم کو بھی بولتا ہوں، مسلمان کے جال میں مت پسو، وہ بھائی بول کر ہی مارتے ہیں. وہ جی اسلام جی میں صحیح بولتے ہیں بولے. نا، بھائی نہیں بناؤ گے، بہن نہیں مناؤ یا بھائی نہیں بناؤ گے، بہن نہیں بناؤ گے تو گانڈ کیسے مارو گے؟ سر تھوڑی شبدوں کی مریادہ رکھو آپ. یار سوری، ویسے ان کو صرف لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ
प्लीज समझ जाइए, देखिए ये आएंगे आपके मुल्क में, आपको अभी देख लो अफगानिस्तान में तालिबान है, सारे रो रहे हैं हमें पनाह दो पनाह दो, पनाह देने के बाद क्या होता है, निकलते हैं हमें हम्म मस्जिद बनाने दो, हमें ये बनाने हम्म दो। हम्म, सही बात है। इवन इतना लिखा है कि गैर मुस्लिम के हाथ का बना हुआ खाना मत खाओ, क्योंकि वो हाँ, ये तो हमारे ननिहाल में भी होता था कि आप सियाओं के हाथ से मत खाओ, गैर मुस्लिमों के हाथ से मत खाओ, उनके जो उनके अंडर में काम मत करो, अब अलहदा रहो। इसलिए जो अधिकतर जो हमारे मतलब इस्लामिक भाई हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो लोग कहीं नौकरी ना करना पड़े हिंदुओं का, सिखों का, इस वजह से वो लोग पंचर की दुकान खोल के बैठते हैं कि यहाँ पर हम लोग खुद से धंधा कर सकते हैं, किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। तो ये लोग इस चीज को भी मतलब गलत मानते हैं कि हम किसी काफिर के अंडर में काम करें। यार अल्लाह तो ताकतवर है, फिर मुस्लिम क्यों मर रहे हैं, क्यों गरीब है? अमेरिका देख लो, अमेरिका तो मुस्लिम नहीं है ना, क्यों सुपर पावर नहीं है दुनिया में? सही कितने, है। चाइना देख लो, रूसलैंड देख लो, इंडिया देख लो, जी जी जी। इस्लामिक सिर्फ एक दो तीन कंट्री है ये शुमार से जिसके पास थोड़ा पैसा है, वो भी तेल के वजह, एक सऊदी है, एक दुबई है और कुछ और है, कुवैत वगैरह। सऊदी भी इसलिए अमीर है, पता है लाखों लोग हर साल हज करने जाते हैं, कितने पैसे लगते हैं, वो सारा किधर जाता है? सऊदी हुकूमत को मिलता है, तो अमीर नहीं होगा? एक जी टेम्पल सा बना रखा है, बस अल्लाह इधर पैदा हुआ था, घूमते हैं उसका, पत्थर चूमते हैं, वैसे पत्थर के जिस पर लोग पेशाब भी किए हैं तब भी चूमते हैं। जी। औरत मस्जिद नहीं जा सकती है, डरो यार, हमें भी पसंद है कि फ्री लाइफ हो, हर कोई अपना लाइफ जिए, जो चाहे बोले। जी। एक ऐसा वीक मजहब है जिसको इंसल्ट करने से या क्रिटिसाइज करने से इनका मजहब खराब हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ये कैसा मजहब है? मेरे सही बोलने से बात है। इनका मजहब खतरे में आ जाता है। जी सही बात है। ये जो बोलते हैं मारो गैर मुस्लिम को, प्ला प्ला प्ला, वो सही है, पर अगर कोई गैर मुस्लिम बोले वो गलत है, हाँ वो हमारा इंसल्ट कर रहा है, हमारे मजहब का इंसल्ट कर रहा है। अरे जो मजहब इंसल्ट का लायक हो तो इंसल्ट ही होगा उसका ना। जी कोई भी एक मुस्लिम कुरान में से सिर्फ इतना बताए कि अल्लाह ने कहीं लिखा है कि वो ही अल्लाह है, उसका ही इबादत करो, कुरान में नमाज नहीं है, नमाज का नहीं लिखा है जी कुरान में, कैसे कर दें, सुन्नत लिखे है। मकसद जी। ये मोहम्मद मोहम्मद के करते हैं, कहीं कुरान में किधर लिखा है अल्लाह ने 5 वक्त नमाज पढ़ो? मैंने तो कुरान बहुत पढ़ा, मेरे को तो नहीं मिला ऐसा कि 5 वक्त नमाज पढ़ो, कुरान में तो नहीं लिखा, ये तो हदीसों में जी है। हदीस तो अल्लाह ने जी नहीं जी। लिखा, अल्लाह ने तो सिर्फ कुरान लिखा। तो मोहम्मद भी जी अल्लाह का लायक हुआ कि ये खुद ही एक तरह का शिर्क करते हैं। सही बात है, आप सही बोल रहे हो। ये बोलते हैं कि मकसद है अल्लाह के बगैर किसी का इबादत नहीं करते, तो काम तो सारे वो करते हैं जो मोहम्मद करता था ना, अल्लाह से तो बास जी जगह में ज्यादा वैल्यू मोहम्मद को देते हैं। जी जी। फिर मुस्लिम में ये शिया है, ये वहाबी है, ये सुन्नी है, वो अलग मसला सर, आपसे जो है हमारे दर्शक कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो क्या मैं उनको ले ले सकती हूँ? है। ले सकते हो, कोई नहीं। जी। साथियों, मित्रों, भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, मैं ना आप लोगों के वो शेयर कर रही हूँ, क्या बोलते हैं जिसको, लिंक, है ना? तो आप लोग क्या करना, जिनको कोई सवालात करने हैं वो ना मतलब स्टूडियो में आ जाइएगा, है ना? बाकी आप लोग समझ सकते हो, सर बहुत अच्छे जानकार हैं, हमको हमारे प्रश्नों के जवाब अच्छे से देंगे। लिंक शेयर कर लो, लोग आ जाएंगे। चलिए। जी सर, अपना सवाल जल्दी खत्म कर दे क्योंकि हम लोग का स्ट्रीम बहुत समय हो गया है। जी सर, पूछिए। हेलो।
ہاں جی جی. میں تو ان بھائی صاحب کا فین ہو گیا، محمد بھائی. ہاں بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. میں ہاں بھائی ٹھیک ٹھاک. میں تو آپ کا نمبر لینا چاہوں گا. میں بھائی آپ کے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا ہوں. آپ مجھے اپنی فیس بک کی آئی ڈی ہو تو انسٹاگرام کی بتائیے بھائی ضرور. وہ ہے کوئی آپ نہیں کی؟ بھائی جان، آئی ڈی وہ دوں گا، وہ کوئی بات نہیں ہے. آپ کا یوٹیوب دیکھ لیا، آپ کو میسج میں بھیج دوں گا. سر آپ نے پورے ہاں درشکوں کو بھائی، دیوانہ بنا دیا ہے. بھائی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہو گیا ہوں. مجھے آپ کا چاہیے فیس بک. یار بھائی صرف وہی بولا ہے جو سچ ہے نا. بہت سے لوگ سچ بولتے نہیں ہیں، بولتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے نا. بہت کے لیے سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے. ہم نہیں، آپ وہی نے بولا جو سچ میں ہی ہے نا، آپ حقیقت. آپ بہت دل کے صاف آدمی ہو. بہت صاف دل کے، آپ نے بالکل کلیئر بولا ہے جو ہے اسلام میں. بالکل میں واقعی میں آپ کا فین ہو گیا سر. مجھے یار آپ سے بالکل پرسنل میں بات کرنی ہے. آپ بہت نالج، آپ کے اندر ایک تو نالج بہت ہے اسلام کی. یار کیونکہ میں 25 سال سے وہی ریلیجن فالو کرتا رہا نا. دن صبح لے کر شام تک ہمیں مسجد میں، قرآن میں بس وہی پڑھاتے تھے نا. ایسا ہے ایسا ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان میں جب ایسے لگتا یار ہندو لوگ یا کرسچن لوگ یہ دکھتے کیسے ہوں گے. اتنا برا شو کیا تھا، یہ دکھتے کیسے ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کے بڑے بڑے کان ہوں، یہ انسان ہوں گے کہ نہیں. عجیب سے سوالات آتے تھے. ادھر آ کے دیکھا ہر مذہب کے لوگ دیکھے، تب پتہ چلا کہ یار اور مذہب بنسبت اسلام کے تو کم از کم 100% صحیح ہے. نہیں، صحیح یہ بات آپ ہے. نے بات بالکل ٹھیک کی. آپ نے بالکل ٹھیک بات کری. کیونکہ قرآن میں، پورے قرآن میں صرف اللہ ایک ہی بات کرتا ہے: یا کافروں کو مارو، یا سیکس کی بات ہے، یا مارنے کی کافروں کو، اسپیشل بس دو کافروں ہی کو. بس چیزیں ہیں، دو قتل ہی کرنا چیز ہے بس. اور اسے. اللہ اچھا اللہ مجھے یہ یا تو ٹھرکی لگتا ہے، یہ یا تو مجھے بہت، ہاں یہ مجھے بہت ٹھرکی لگتا ہے. یا تو جیسے اس میں بہت سر 30 آپ مردوں کی فیس قوت. سر آپ فیس دکھا رہے ہو، آپ کے لیے خطرہ ہو کوئی سکتا ہے. نہیں، اب میں نیڈر ہو گیا. اب میں نے کہا اب کوئی لڑے گا تو اب میں تیار ہوں. میں نے چلیے یار سر یہی بہت ہمت ایک دن ہم میں بھی آ جائے، بس اتنا تو میں ضرور بہت ٹرائی دب کے کریں رہ گے. لیا. اب ڈرنے کی اب ختم کرو. کوئی بولے نہ بولے، بولے نہ چالے، اب ختم. اگر کوئی مجھ سے لڑنے آئے گا، میں نے سوچ لیا 100 نمبر پہ کال کر دوں گا. پولیس کو کہوں گا طالبان کی ٹریننگ دینے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے یہ طالبان لے جانا چاہ رہے ہیں. حالوں کو بند کروا دوں گا. ماشاء اللہ. اور آپ کی طرح چھپ چھپ کے بولنے والوں کی لگ بھگ تعداد کتنی ہوگی؟ لاکھوں میں ہے بھائی. لوگ ڈرتے ہیں، شو نہیں کرتے. چلیے ٹھیک ہے، ایک دن آئے گا کیونکہ کہ لوگ شو بھی کریں. جو اسلام چھوڑتا ہے اسے اسلام میں بولتے ہیں مرتد. مرتد کا مقصد ہے کہ جو بھی مسلم آپ کو مارے گا وہ جنت جائے گا. تو ابھی آپ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو آپ بھی مجھے مارو گے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں. یہ تو بہت برا ہے. ہلو ہاں، اور ساتویں آسمان جی، پون جی ہیں بھائی کو، شاید. جی بالکل. جی سر کہیں. نمسکار پاکستانی بھائی ہمارے مومن جی، ہاں بھائی، اور یاسمین جی نمسکار کو بھائی. بھی. نمسکار بالکل آپ برا مت مانیے گا، نمسکار. کیونکہ شاید وہ عمر میں زیادہ تھی اس لیے ان کو برا لگ گیا ہوگا. باقی ہمیں جی کچھ جی برا نہیں جی. لگا. وہ چلتا ہے. 25 سال کی فرسٹریشن ہے تو بالکل سمجھ سکتے ہیں. آپ نے تو بہت کم بولا اس طریقے سے، میں تو کہوں گا لائف پہ. صحیح بات ہے. مومن بھائی یار بھائی جان، ٹھیک ہے. میں وہی بات بولا جو حقیقت میں میرے ساتھ ہوا اور میرے جیسے ہزاروں لڑکوں کے ساتھ ہو رہا ہے. میرا بالکل کوئی غلط بولنے کا، چل میں لائف پہ کیوں گالی دوں کسی کو. یار انسان وہ دل سے، وہ بالکل جو بڑاس ہوتا ہے نا، نہیں، اس وہ جو ٹاپک پہ درد بات نہ محسوس کریں، ہوتا ہے نا، وہ اور جو درد گالی والی محسوس پہ ہوتا بات ہے. نہ ان کی طرف کریں. سے ان کی طرف سے ہمیں क्षमा کیجیے گا مومن بھائی، بالکل چنتا نہ نہیں کریں. نہیں یار، وہ بھی بھائی ہمیں معاف کرے یار. ہم کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتے. سمجھاتے ہیں کہ کیا ہے، چھوڑو اس دھرم کو. صرف یہی ہمارا پیغام ہے، کوئی اور نہیں ہے. چلیے، آپ کو کوئی سوال ہے بالکل سر؟ سب چیزوں کے بارے میں. ہاں جی بالکل، مومن بھائی نے یہ جو کہا میں نے بھی سنا تھا، بٹ ایکچولی آج میں نے لائیو سنا تو مجھے پکا وشواس ہو گیا. کیونکہ اسلام کے بارے میں تو میں نے کافی اسٹڈی کی اور ڈسکشن میں بھی جاتا رہتا ہوں. بٹ آپ نے آج جو بتایا بالکل جیسے کہ جی مجھے پورا یقین بھی ہو گیا کہ ہاں نیا ہے. مومن جی آپ ہاں. بالکل. تو ایک میں بات پوچھنا چاہوں گا.
जैसे जनरली क्वेश्चन है, जैसे कि कुरान में लिखा है कि 72 हुरें मिलेंगी तो 132 फीट की होंगी, राइट? या लेकिन बिल्कुल ऐसे ही लिखा, और वो लेकिन कभी बूढ़े मोमिन नहीं भाई हो एक बात जाएंगे। नहीं लिखा है उसमें। हम्म, हाँ, एक बात नहीं उसमें लिखा है, अल्लाह जी ने छोड़ दिया था कि मर्दों की हाइट कितनी होगी। वो तो 132 फीट की होगी, या बंदा 5.5 फीट का ही होगा, तो फिर दिक्कत होगा ना। बिल्कुल सही मतलब क्वेश्चन इसे किया यार। मतलब इतना सारा चीजें लिखती हैं कि ये होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। भाई इतना तो दिमाग नहीं रहा कि भाई आदमी का भी थोड़ा हाइट बढ़ा दें हम। यार क्या ये आदमी भी था भाई। सोचो ना भाईजान, ये भी सोच लो, जैसे मकसद आदमी को तो चलो मैं जाऊंगा जन्नत, मुझे तो 72 मिलेंगे, वाह क्या बात है, मेरे लिए तो बेहतर है। पर जो मेरी बीवी है, जो मेरी मकसद मुस्लिम औरतें हैं, इनको जन्नत में क्या मिलेगा? इनको भी 72 मर्द मिलेंगे। चल मैं तो मुस्लिम हूँ, अल्लाह को फॉलो करता हूँ, प्ला 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 प्ला, जी मेरा तो अल्लाह बहुत खुश है, 72 दिया मेरे को। कोई खुदा किसी को लड़की का ऑफर कर सकता है? एक का नहीं कर सकता। हमारा ये तो अल्लाह तो 72 का करता है औरतों का। तो जरा सोचे बंदा यार, वो कैसे खुदा हो सकता है जो औरतें बेचता है मुसलमानों और को ऊपर कि से उसमें जन्नत शहद आओ, की कि ऊपर से जन्नत उसमें आओ शहद की तुम्हारे लिए। नदियां भी बहेंगी, बताइए। हाँ उसमें ऊपर जन्नत में शहद की नदियां भी बहेंगी। यार, वैसे तो बहुत कुछ लिखा है। तुम जब सोचोगे कि मुझे मकसद इस तरह की औरत चाहिए, तो तेरे सामने होंगे आँख खुलती ही। तुम चाहोगे यार मुझे अभी दूध पीना है, तो दूध के फव्वारे निकलेंगे। तुम सोचोगे शहद के फव्वारे निकलेंगे। भाईजान, जो तेरे दिल में आता है वो तेरे को उसी टाइम मिलेगा, रब तक में मिल जाएगा। ऐसा ही लिखा कुरान, जो तुम सोचोगे अगर तेरे आपकी दिमाग में इजाजत हो तो। आती ही वो बात हो जाएगा, खलास। उसमें कोई मांगना भी नहीं चाहिए, तेरी सोच आती ही हो जाता है। जी बिल्कुल। मैं एक सिंपल सी शराब बात दुनिया कहता में हूँ न कि पियो, जितने शराब सारे दुनिया में। मुसलमान हैं, मैं क्या? एक बात कहूँ मोमिन जी, या बोलो भाईजान। जितने जितने सारे मुसलमान हैं, चाहे दुनिया के जितने लोग हैं, अगर ये मानते हैं कि भगवान दिखता नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, ना उसका बाप है ना उसकी माँ है, तो फिर तो उसको गाली भी नहीं लग सकती है ना। अगर उसका कोई माँ या ना बाप है तो चाहे तुम यार उसको सही गाली है। दो, चाहे कुछ करो, तो उससे क्या मतलब वही, है। जिसका कोई वजूद नहीं उसे गाली से क्यों? मगर तुम अल्लाह को गाली दोगे, अल्लाह कमजोर पड़ जाता है। यही बात जब दिमाग में बिल्कुल। आ जाती है तो बंदा फिर थोड़ा नर्वस हो जाता है कि कुछ दे ही दे इसको। सही बात है। पता है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन हमें है ये और सिखाया था, यार, अगर तुम मकसद, इस्लाम में तो तुम सवाल नहीं कर सकते, तो कुरान में क्लियर लिखा है, जो है वो हकीकत है। हम लोग जो है, हम अशरफुल मखलूकात हैं। जो मुस्लिम है ना, उसे सही बात है। अशरफुल मखलूकात कहते हैं, जो दुनिया में बेहतरीन कौम है। अरे साला, कहाँ का बेहतरीन कौम है? देखो क्या होता है फैमिली में, देखो कैसे दबाते सही हैं है। औरतें को। मैं चाहूँ जो कर लूँ, कोई बात नहीं, मैं लड़का हूँ, पर अगर मेरी बहन कर ले, हाँ वो लड़की है, जान से मार दो। सही अरे बात है। अगर सही सही है। इतना बात है। ही औरत से नफरत है, इतना ही औरत से नफरत है, तो फिर लड़की क्यों पैदा करता है अल्लाह? लड़कियां तो सही बात है। ज्यादातर, औरतें ज्यादातर जहन्नम जाएंगे, तो अल्लाह जहन्नम के लिए वो लकड़ी ढूंढ रहे हैं जिससे आग जल जाए, जो लड़कियां पैदा और जब करते हैं। किसी लड़की से 4-4 5-5 लड़के भी पैदा कर लेते हैं, यार बताइए। वही तो बात है। अगर लड़की से इतना नफरत है, तो फिर मोहम्मद ने आ, 19 बार शादी क्यों किया? सर, और भी सवाल है या कोई दूसरा और लें, क्योंकि और लोग जी भी वेट यास्मीन जी, कर कोई रहे हैं। गेस्ट है तो आप ले लीजिए, बिल्कुल। दोबारा पूछो मैं प्लीज। बता देती हूँ। मैं अब बता देती बताओ। हूँ। हाँ हाँ। सर, ये पूछ रहे हैं कि जो इस्लामिक फैमिली, जो मुस्लिम फैमिली में है, वहाँ पर जो सेक्स स्लेव का काम होता है, और जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कुरान और काबा से लेकर, जिसमें ये जो चीजें हैं कि ये रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ लोग जानते हुए भी क्यों इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है सर, ये पूछ रहे हैं। यार, जब बचपन में आप जब पैदा होते हो, पता है हमारे कानों में अजान करते हैं पैदा होती ही, तब से लेकर जब तक तुम मुस्लिम रहोगे, वो ही तुम्हें इतना वो ब्रेन वॉश कर देते हैं बचपन से, कि तुम सोचोगे बस
اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پلا پلا وہ برین واش ہوتے ہیں, وہ خود دیکھتے ہیں. ہم بھی مسلم تھے, ہم نے بھی دیکھا. ابھی ہمیں بہت غلط لگ رہا ہے کہ جو ہم نے کیا یا پہلے ہوا غلط ہے, پر جب مسلم تھے تب نہیں لگتا تھا, تب لگتا ہے صحیح ہے. آرام سے ہم کوشش کریں گے, ہمارے جیسے لاکھوں ہزاروں اس طرح سوال اٹھائیں گے, تب ایسے سوال اٹھاؤ گے ہی تو لوگوں کو پتا چلے گا نا. میں بھی ایسا کر سکتا ہوں یار کہ میں نے چلو اسلام چھوڑا, میرے کو اوروں سے کیا, میں نہیں بولوں گا, چل میں نہیں فالو کرتا ہوں اوروں سے کیا. پر بتاؤ گے, سوال کرو گے تو تب لوگوں کو عقل آئے گا یار کہ اس بندے نے کیوں چھوڑا. انسان مطلب کہ جنت میں جا کے کرے گا کیا؟ ادھر کوئی ہوگی محنت مزدوری آپ کے حساب سے کہ نہیں یار, ادھر صرف عیاشی ہے, مزے ہے. وہ تم قرآن پڑھو گے تمہیں لگے گا کتنے عیاشی اس دنیا میں. وہ جو سب سے امیر بندہ ہے نا, وہ بھی اتنا عیاشی نہیں کر سکتا ہے. ادھر تیرے کو فری میں ملے گا. پیسے چاہو گے, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, سوچو گے چیز ملے گا. کیا تو نہیں چاہتا ایسا لائف؟ مسلمان تو پاگل ہے اس چیز کے لیے. ہر کوئی چاہتا ہے عیاشی کرے, تو دنیا میں بھی کرتے ہیں, اور پھر ادھر جا کر تو دنیا میں 4 کرتے ہیں, ادھر جا کر تو 72 ہے. پھر خود سوچو. 72 ہوں گی. صحیح ہے. اور یہ آپ یہ پٹھان ہو سر, آپ یہ جو محمد کیا نام ہے آپ کا, کوئی آگے پتہ نہیں کیا ہے, تو آپ یہ پشتو بولتے ہو. آپ کی اردو کچھ ایسے ہے کہ جیسے پٹھان لوگوں کی اردو ہوتی ہے. نہیں, میں وہ دوسرے والا ہوں, پٹھانی ہوں, پر چل میں اتنا زیادہ نہیں بتا. یہ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے, جیسے ابھی افغانستان میں مقصد ادھر لڑائی ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں, کبھی انڈیا کو بولتے ہیں ہمیں فنا دو. مت دو پناہ, انہیں فنا دو گے آتے وقت بہت مسکین ہوتے ہیں, بہت پیار سے رہیں گے, جو بولو گے کرو گے. مگر جب تھوڑی سی سیٹل ہو جائے نا, تب ہی اپنے اصلی اوقات پر آتے ہیں, تب ہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں. جی, تو صحیح بات ہے. آپ کی فیملی کو معلوم ہے کہ آپ مطلب کہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں سر؟ نہیں, فیملی کو معلوم نہیں ہے, کبھی نہیں کیا. میرا تو ایسے 1 ہفتہ ہوا, پر کام میں اتنا بیزی رہتا ہوں کہ لائیو بنانے کے لیے بھی ٹائم اتنا نہیں ہوتا. یہ یاسمین جی کو تقریباً 1 ہفتے سے بول رہے ہیں کہ جب ٹائم ملے گا تو لائیو بنائیں گے نا. اتنا ٹائم نہیں ہوا میرا, تو ابھی 1 ہفتہ ہوا. اور دوسرا ادھر کام فرانس میں زیادہ ہوتا ہے نا, کام میں مصروف ہوتا ہے, تو تب میں ہندی وغیرہ مقصد موبائل یوز نہیں کر سکتا. صحیح. تو ابھی تو بتایا نہیں ہے, پر آہستہ آہستہ انہیں بھی بتائیں گے, پوری دنیا کو بتائیں گے. جیسے یہ ہمارا محمد جاہل نام لکھا ہے, کیا ہے, اس بھائی کی طرح ہم بھی ایک دن اتنے ہی سٹار ہو جائیں گے کہ ہم بھی اپنا چہرہ دکھا کر ایسی ہی بولیں گے جیسے ہمارا یہ بھائی بولتا ہے. اور ایسے لوگوں کی ہی ہمیں ضرورت ہے, ایسی ہی لوگوں کی. اٹھو, سوال کرو ان سے, تب ہی ان کے عقل ٹھکانے آئے گی. ان کا تو مشن ہے, مشن یہ ہے کہ پوری دنیا مسلمان بنانی ہے, پوری دنیا مسلمان بنانی ہے. چلو یہ بھی مانتے ہیں, ابھی مسلم بچہ پیدا ہوا, وہ معصوم ہوتا ہے, وہ تو جنت چلا جاتا ہے بچپن میں مرے تو. ابھی ہندو بچہ پیدا ہوا تو وہ کدھر جہنم جائے گا؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے, یہ مجھے بتاؤ. کیا غلطی کی ہے اس نے؟ وہ بھی تو معصوم ہے, اسے تو کسی چیز کا پتہ نہیں, وہ بھی جہنم جائے گا. کرسچین کا بچہ ہے, وہ بھی جہنم جائے گا. ایٹیس کا بچہ ہے, وہ بھی جہنم جائے گا. اچھا, سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ مطلب اسلام میں ہی میں نے سنا ہے کہ محمد صاحب 7ویں آسمان پہ گئے تھے اور انہوں نے ملاقات کی تھی اللہ سے. ایک طرف تو بولتے ہیں گدھے کے اوپر بیٹھ کر آسمان گئے تھے, اللہ سے ملاقات ہوئی, اور دوسری طرف بتاتے ہیں کہ اللہ کو ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں ہے. یہ تو سمجھ نہیں ہے, اگر اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں تو محمد کس سے ملنے گیا تھا؟ شیطان سے. اور وہ گدھا کیسے اڑتا ہے, یہ میرے کو سمجھ نہیں ہے. جیسے بوراب سوراب کچھ نام بولتے ہیں اس گدھے کو, وہ کیسے اڑا؟ براق وہ اٹھا سالا کیسے, وہ کیسے آسمان چلا گیا؟ آج تک جہاز آسمان تک نہیں پہنچا, اور یہ گدھا بھی آسمان تک پہنچ گیا. کیا بات ہے. جی, تو میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ تو پھر وہ نراکار کیسے ہوا؟ یار یہ سوال تو میں مسلمانوں سے کرتا ہوں, اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں. محمد پہلے ارے ملنے کیسے گیا تھا؟
क्योंकि मैंने निराकार किससे होगा। किया था? और दूसरे एक जगह में बताते हैं, वो मुझे अभी नाम पता नहीं, कि ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई इस तरह पैगंबर का नाम है कि उसने अल्लाह ने सिर्फ अपने जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा उसे दिखाया था, तो पता नहीं कितने सालों तक वो बेहोश रहा, बेहोश इतना हो गया था, खूबसूरत था। हाँ मुझे पता है। वो ये हमें मस्जिद में सिखाया था कि बेहोश हुआ था, और पता नहीं कितना देर, वो कितना साल महीने वो बेहोश था, क्योंकि उसने अल्लाह यार की सोचने ताकत वाली ये देखी। बात है, नहीं सोचने वाली ये बात कि अल्लाह पाक ने जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा दिखा दिया था जिससे आदम जो बेहोश हो गए थे। वही ना, वो दिखाया क्या था कि वो बेहोश हो गया, और वो इतना खूबसूरत था या वो इतना बदसूरत था कि उसका शक्ल देख के वो बदसूरत था, बेहोश सही हो है गया। सही है सही, बिल्कुल सही बोल जी रहे हो आप। जी, क्योंकि क्योंकि जैसे मिलने उससे जाया जाता है जो किसी पर्टिकुलर जगह पे हो, तो जो निराकार होगा वो तो हर जगह हो सकता है। यार ये आप बोलते बहुत स्लो हो, ये पता नहीं चला क्यों। थोड़ा लाउड, थोड़ा तेज बोलो कि हम भी सुने ना सही तरह। बहुत स्लो बोलते हो भाई आप। मेरा थोड़ा, मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ से, वरना मैं ठीक ही बोल रहा हूँ यहाँ से तो। नहीं, फिर ऐसा ही बोलो, हम नहीं चाहते कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। अरे जी मैं ये कह रहा, नहीं, वो सच बोलने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे जो निराकार होता है तो उससे तो आप मिलने कहीं पर्टिकुलर जगह पे नहीं जा सकते ना। यार मगर सर वो ना, वो तो गधे पे बैठ कर गया ना, अल्लाह से मिल के आया गधे पे बैठ कर ना, और ये हुआ कितने देर में। ये तो बोलते हैं कि कितने आज साइंसदान बोलते हैं अभी तक तो आसमान को किसी ने देखा नहीं कि ये वैसे कलर है या कुछ है भी। वैसे तो बोलते सर हैं कि आपको निराकार का मतलब समझ में आ रहा है मोहम्मद सर? क्या निराकार का मतलब समझ में आ रहा है? निराकार मतलब क्या बोल रहे हैं ये? निराला? नहीं, ये समझ नहीं आया क्या बोल। हाँ, निराकार मतलब बेचून। ये बोल रहे हैं कि जो अल्लाह जो है वो बेचून है, फॉर्मलेस है। तो ये कैसे साबित होगा अगर वो वहां पर है आसमान में? वो ये बोल रहे हैं, क्योंकि मिलने मतलब तो ये बोल रहे हैं उसके, कि अल्लाह जो है वो बॉडी वाले हैं, शरीर में है, जिस्म में है, यार मतलब जिस्मानी सहेलियत रखते हैं। अभी मुझे वो हदीस नहीं याद है, पर बहुत से हदीस में है कि उसके हाथ है, उसकी लिखा है कि उसके दाएं हाथ जो है वो दो है, एक नहीं है। और कई जगह लिखा कि हाँ उसे आज तक किसी ने देखा नहीं। फिर बोलते उसके पैर भी है, उसका एक शक्ल भी है। जी, अगर उसका शक्ल है तो ह्यूमन ही हुआ ना। जैसे मैं किसी और एक्स मुस्लिम से सुना था कि अल्लाह ने आदम को स्पिरिट डाल के पैदा किया। अगर आदम मर गया तो इसका मकसद अल्लाह भी मर गया ना, क्योंकि स्पिरिट तो मरता नहीं है ना। जी मकसद जैसे बोलते हैं कि अल्लाह ने मिट्टी से आदम को बनाया और फिर उसे जन्नत में रखा, बोला कि गंदम का कोई दाना था कि ये ना खाओ नहीं तो जन्नत से निकलोगे। और शैतान पता नहीं किस चीज के मुंह में बैठकर उधर जन्नत गया और उनको धोखा दिया कि वो काम करे, वो खाए तो हमेशा रहेंगे। और फिर उन्होंने वो चीज खाया और वो जन्नत से बाहर हुए, सजा दिया उनको। अरे कैसा अल्लाह है जो सजा देता है। अरे कोई बच्चा गलती करे तो माँ बाप माफ करते हैं। कुरान में तो लिखा कि सही अल्लाह बात है, सही 70 बात है। माँ, कुरान में लिखा है अल्लाह 70 माओ से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। तो मैं तो ऐसा हम्म नहीं देखा कि कोई माँ एक गलती पर अपने हम्म, बच्चे की जान ले ले और इतनी बड़ी सही सजा दे बात दे है, कि उसे घर से निकाल दे। सही बात है, सही बात जी है। जी जी। वो भी सिर्फ क्या कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ एक फल खाया था, ना किसी का रेप किया ना मर्डर किया, सिर्फ फल ही खाया। पूरा फल खाया, और ऐसा फल खाया कि वो फिर जन्नत उन पे बंद हो गया, और जन्नत से निकल कर वो बस शाम शाम को सोते थे। बच्चे पैदा होते ही सुबह उनकी शादी होती। फिर ऐसा, यार हाँ ये कैसा हो सकता है कि एक बंदा इतने बच्चे पैदा करता है। जी जी जी। और अगर आदम था पहला तो औरत कैसी बनी? ये भी एक सवाल है। औरत पहले, चलो मर्द तो हम बोलते हैं, आदम पहला इंसान था, तो औरत कैसी बनी? आदम की बीवी कैसी बनी जिसे हवा बोलती है, वो कहाँ से पैदा हुई? जी सही जी बात है, जी, सही बिल्कुल। बात है, टॉपिक है सर। अल्लाह ने तो मिट्टी से आदम को बनाया, पर उसकी बीवी को किससे बनाया? और फिर अगर उनके बच्चे होते तो इसका मकसद क्या? भाई बहन बीच में शादी करते? क्योंकि दूसरा तो कोई मखलूक था नहीं दुनिया में, वो तो उनके बाद तो आया, उनके भाई बाद बहनी तो पैदा हुए। भाई बहनी तो कर रहे थे शादी। हाबिल और काबिल अपनी बहन के लिए, हाबिल ने काबिल को मार दिया था, खत्म कर दिया था।
تو جی یہی جی بات ہے نا، دیکھ لو اپنے بھائی بہن کی شادیاں کراتا ہے، مسلمانوں کو عورتیں بیچتا ہے، ان کو مارنے کے لیے کہتا ہے، مالی غنیمت لے لو کہتے ہیں، لوگوں کو مارو، ان کی بیوی بچے کو اٹھاؤ، سلے بناؤ۔ ارے کیسا کوئی یار، میں ایک نارمل انسان ہوں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا میں کسی اپنے دشمن کے بارے میں ایسا سوچوں گا۔ میں کیوں اس کو گالی دوں، میں کیوں اسے ماروں؟ اگر وہ میرا یقین نہیں کرتا، اس کی اپنی لا پہ خوش رہو، ماروں کیوں میں اسے؟ اللہ بولتا ہے مارو۔ میں مرتد ہوں، میں نے اسلام چھوڑ دیا، میرے کو پتا چلا اللہ کی حقیقت، میں مرتد ہو گیا، مجھے مارو۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کی سچائی پتا چلی اور میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ پیک اللہ کو پہچانو، اس لیے مجھے مارو۔ صحیح بات ہے۔ ہلو، یس میم۔ جی سر بولیے۔ بس میم میرا سوال آپ سے تھا میم 10 منٹ میں آپ میں آپ کا 2-4 ویڈیو دیکھا تھا جی، میں آپ کا 2-4 ویڈیو دیکھا تھا، میں آپ ایگزیکٹلی بول رہی تھی کہ آپ کو مسلموں سے نفرت نہیں کرنا ہے، ہمارا مقصد نفرت کرنا نہیں ہے، لیکن آپ تو یہ بات بتا رہی ہیں، اس سے کوئی کیسے نہیں مسلم سے نفرت کر پائے گا؟ جیسے ابھی آپ لوکل ہم لوگ کے ایریا میں دیکھ لیجیے، میں یہاں بہار سے ہوں، ہیلو، یہاں پہ مسلموں کا بہت زیادہ آتنک ہے ہر چیز میں، جیسے کہ اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہوا نارمل بات پہ بھی تو وہ پہنچ جائیں گے اپنا پورا ٹیم لے کے، 500 5,000 ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں ہندوؤں کا ایریا ہے، پولیس بھی اگر ہندو ہے تو بھی اگر، لیکن ان لوگ کو چھو نہیں سکتا ہے کیونکہ ان لوگ کا پورا نیکسس چلتا ہے، ترنت ان کا جی تعداد زیادہ ہوگی نا، تعداد زیادہ ہوگی۔ تعداد کم بھی ہے تو بھی پولیس چھو نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ ترنت جتنے بھی لوگ ہیں اتنا ایک بار اٹیک کر دیں گے، پولیس کو بھی ڈر لگتا ہے ان سے، ترنت پولیٹیکل پارٹی پہنچ جائے گی ان کا سپورٹ میں، ترنت ٹویٹر پہ آنا شروع ہو جائے گا، ہیومن رائٹ پہنچ جائے گا، یونائٹیڈ نیشن تک بات چلا جائے گا۔ جیسے ابھی آپ اگر انڈین ہے تو جان رہی ہیں یہ اخلاق خان اور پہلو خان والا، جیسے جھارکھنڈ والا تبریز خان کو مار دیا گیا جو چور تھا، تو بہت بوال ہوا، جبکہ ایسا سیم کیس ہندو کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ نارمل کیس ہے، کرائم ہے، کہیں بھی اگر سماج ہے تو وہاں پہ کرائم ہوگا ہی، دونوں طرف سے ہوگا کرائم، لیکن وہی اگر مسلم ایک مر جاتا ہے تو ہندو مار دیے، ہندو یہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے کرنے لگتے ہیں، وہی اپوزٹ اگر کوئی مسلم مل کے اگر ہندو کو مار دے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے تھوڑا ہیٹ تو آ ہی جاتا ہے۔ اور دوسرا آپ جو یہ لو جہاد کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بات کرنا چاہتا تھا کہ جی یہ جی لو جہاد کے کیس میں، مطلب چلیے پیار اگر کوئی کرتا ہے کسی سے تو وہ تو نارمل سا بات ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کسی کو آبجیکشن بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جی اگر کوئی ٹارگیٹڈ اپنا ایک تو نام چھپا کے کر رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے اس کو پریشان کرنا ہے، جیسے کچھ لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ تمہارا مرغی حلال ہو گئی، تو اگر کوئی اگر ماں باپ یا کسی کا بھائی یہ ورڈ سنے گا تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ اور اگر ہم لوگ ہندو یا پھر کرسچن جو بھی دوسرا ریلیجن لے لیجیے جس کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں، ان لوگ میں مہیلاؤں کو تھوڑا مطلب فریڈم ہے کہ وہ جینس پہن سکتی ہیں، بال کھلا رکھ سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں، اور فی الحال تو ہے۔ اچانک اس کا اور اچانک اس کا دھرم بدل دیا جاتا ہے، اس کا نام اگر کوئی کا بھی، جیسے آپ کا ہی نام یاسمین ہے تو آپ کا آئیڈینٹی ہے، جو بھی آپ کا ایج ہوگا 20-25 سال سے یاسمین، کہیں بھی بھیڑ میں 1 لاکھ کے بھیڑ میں بھی کوئی اگر یاسمین چلائے گا تو آپ پلٹ کے دیکھیں کہ ہاں میرا نام ہے، آپ کا آئیڈینٹی ہے۔ اچانک ایسا کیا پیار ہوا کہ اچانک یہ مطلب 25 سال 30 سال کا آپ کا نام چینج ہو گیا یاسمین سے، اگر کچھ اور کر دیا گیا، مان لیجیے کچھ بھی نام ہے XYZ، اس کا نام مسلم نام رکھ دیا گیا، اس کے بعد اس کا ریسٹرکشن یہ بھی ڈال دیا گیا کہ آپ کو مطلب برقع پہننا ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ اگر کوئی دیکھے گا اس کا گارجین کہ میں اپنے بچوں کو اتنا فریڈم دے رکھی تھی اور بعد میں آج اچانک برقع میں ایک ٹینٹ میں بلیک ٹینٹ میں آ گئی ہے میری بیٹی، تو اس کو نفرت کیسے نہیں ہوگا؟ نفرت کیسے نہیں ہوگا یہ سب چیزوں کا؟ پلیز اس جی پہ جی اگر آپ جی کچھ بول سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو ان لوگوں کی سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے کہ ان کے مذہب میں ہے ایسا کہ ہم لوگ ہمارے اسلام میں ہم لوگ جو غیر مسلم ہیں ان سے نہیں کر سکتے شادی، تو شادی کی جو پہلی شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کو کیا کرنا ہے، اس کو جو ہمارا پتی یا پتنی بننے والی ہے یا والا ہے تو اس کو ہمیں اسلام میں کنورٹ کرانا ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی مسلم لڑکی کسی ہندو سے شادی کرتی ہے تو اس کے پریوار والے اگر راضی ہوتے ہیں تو پہلا شرط یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ مسلمان بنے۔
अब ये हो क्या रहा हमारे देश में, हमारे देश में जो मौलवी लोग होते हैं वो उनको बाहर से फंडिंग आती है। अभी कई केस जो है वो आए हैं, और एक बंदा जो था, वो ये केस जो था वो राजस्थान का केस था। एक बंदे ने एक मौलवी की पोल खोली थी, उसमें वो जो मौलवी था वो उसको पैसे देता था, और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको, कि आप जो हिंदू लड़कियां हैं, जो गैर मुस्लिम लड़कियां हैं, हाँ जैन हैं, सिख लड़कियां हैं, उनको फंसाओ, आपको यस पैसे मैम, यस देंगे। मैम, ऐसे बहुत सारी ये चीजें हैं। न्यूज में आया था मैम, ये केस में भी देखा था मैम। वही तो है मैम, ये हम्म, सवाल मेरा यही था। मतलब जैसे मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ, अगर मैं सपोज अगर मैं अगर चाह के इंटेंशनली भी अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई मुस्लिम लड़की को इस तरह से फंसा लूँ और उसको मतलब परेशान करूँ, सपोज मैं लेके आ गया, तो थोड़ा सा के लिए हम्म, तो मेरा जमीन जागेगा कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई लड़की अगर भाग के आ गई मेरे साथ, अगर वो सब कुछ छोड़ के आने के लिए तैयार है, तो उसको मैं परेशान या फिर मतलब दुख में कैसे देख सकता हूँ। सपोज मैं तो भी नहीं सुधरा, मैं अगर कट्टर हूँ, मैं सोचा कि नहीं, मैं क्योंकि ये मुस्लिम लड़की है इसलिए मुझे इसको परेशान करना है, हम्म। मुश्किल में डालना है। देखो सर, ये तो ना इनकी चाल है, और ये जब नहीं तक कि नहीं मेरा ये सुधरेंगे, बोलना था जब मैम, तक कि इनकी। जी जी। मेरा ये बोलना था कि अगर मैं सपोज ऐसा चाह भी जाऊँ कि मुझे ऐसा करना है, मतलब हिंदू मुस्लिम लड़की है तो उसको मुझे परेशान करना है, तो मेरे घर वाले भी मुझे बोलेंगे कि यार किसी की भी तो लड़की है, सपोज हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, अगर तू भगा के लाया है तो तुम्हारी ये पत्नी है, तुम्हें उससे अच्छा से रखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, जैसा भी है। लेकिन मैं बहुत सारा केस देखा हूँ कि पहले हिंदू लड़की या क्रिश्चियन लड़की को शादी करके ले आते हैं, उसके बाद अब चूंकि उन लोग का माँ बाप तो पूछेगा नहीं, क्योंकि वो भाग के अगर शादी किए हैं, तो उनके माँ बाप ज़्यादातर तो ऐसा, अभी आप मेरठ वाला केस देख लीजिए, जिसमें लड़की भाग के शादी कर ली मुस्लिम से, कुछ दिन तक वो साथ में रखा, फिर उसको मार के और उसी के घर में ही गाड़ दिया, जहाँ वो जमीन में जो रेंट पे रहते थे वहीं पे हम्म, उसको और उसकी बेटी हम्म, को मार के गाड़ दिया। और घर वालों को एक दो हम्म। साल बाद मालूम चला ये न्यूज़। तो सर, आप इसी इन केस में लोगों मैं से ये यस मैम। आप इन लोगों से बहन बेटियों की इज्जत की बात कैसे, मतलब मतलब ऐसे कैसे आप सोच सकते हैं कि लोग इज्जत करेंगे बहन बेटियों की, नहीं, चलिए जो अपनी उनका माँ तो चलिए बहन पे चढ़ माइंडसेट है, रहे हैं। हाँ जी। उनका तो चलता है मैम, चलिए उनका टारगेटेड है, ब्रेन वॉश है, चलिए मौलवी पढ़ा दिया है, पैसे के लिए कर दिए। और ये मतलब मान लेते हैं कि क्राइम है, तो सपोज हिंदू में भी है, हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन लगभग हर समाज में है, अमेरिका में भी है। अगर आप को अगर एक मूवी देखी होंगी अमेरिका का, जो कि मतलब अच्छा प्रोग्रेसिव समाज माना जाता है, वहाँ का एक केस था कि एक लड़की को वो 7 साल तक एक बॉक्स में बंद करके रखा था, वो कैद करके रखा था उसको। तो चलिए मान लेते हैं क्राइम हम्म, तो लगभग हर जगह है, लेकिन ये कैसा सोच है मैम कि मतलब उसके घर वाले भी मतलब राजी रहते हैं कि चूंकि तू काफिर को लेके आया है तो उसके साथ जितना बुरा बर्ताव कर सकते हो करो, हो सकता है तो तुम तलाक दे दो और फिर दूसरा को मतलब हलाला कराओ, इसको नफरत जितने है ना तुम मजे सर, मार सकते हैं। यस मैम। ये असल में मैं आपको बताऊं, ये इनके अकीदे का नफरत है। कुरान हम्म, में अल्लाह पाक ने उनको कत्ल करने के लिए नहीं कहा है, जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, कत्ल करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनको कत्ल करने के लिए कहा है जो कुफ्र वाले हैं, जिनका अकीदा अल्लाह को नहीं मानना है। तो ये नफरत है। कोई भी बंदा अगर अल्लाह को नहीं मानता तो खुले तौर पे अल्लाह का, इस्लाम का और एक मोमीन का जो ईमान पर है उसका दुश्मन है। तो ये इस तरह ये से तो वाज़ेह सब एक तौर पे दूसरे का इस्लाम और दुश्मन हो हदीस जाएंगे। हो। अभी जैसे ये लोग लड़ रहे हैं कि मतलब सिया हैं वो मुस्लिम नहीं है, सपोज अगर सब मुस्लिम भी बन जाए तो कोई सिया बनेगा कोई सुन्नी बनेगा, तो सिया को भी अगर मार दें ये लोग, फिर पता चला सुन्नी में भी कोई दो फिरका बन जाएंगे कि ये मुसलमान है। ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सही मुस्लिम है और कौन गलत मुस्लिम है। उस वैसे तो दो मुस्लिम खड़ा हो जाए, एक बोले कि तू गलत है, दूसरा बोलेगा कि तू गलत है, दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, तो कोई तो होगा रूल जी। कि हाँ कौन मुसलमान सही मुसलमान है और कौन गलत है। हम्म। इसके ताल्लुक से कुछ नहीं कर सकते सर, सबका अकीदा एक ही जैसा है। तो यही यही मेरा वही सवाल था मैम कि जब जैसा देखते हैं, अगर आप आँख खुला है तो नॉर्मल आदमी देख ही लेता है। बहुत सारा बुक भी है, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, एक बुक है परत, बिहार के ही एक टीचर हैं उनके द्वारा लिखा गया है, एक बार जरूर आप पढ़िए, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा ये बुक, एक बार उसको पढ़िए, यही लव जिहाद के बारे में ही है। तो मैम जब ये सब चीज़ हम्म। आदमी देखता है तो फिर नफरत कैसे ना करे। हाँ, जी जी, बेशक बेशक। अभी 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 जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लेकिन में लेकिन सर ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, हमें नफ़रत नहीं करना है। हम जैसे कैसे हम नहीं तो करें मुर्तद मैम। हो गए इस्लाम से, लेकिन हम जो हैं और आप जो हिंदू मज़हब के हैं और जो ईसाई मज़हब के, जो भी गैर इस्लामिक लोग हैं, हमें नफ़रत नहीं करना, एक-दूसरे के मज़हब से नहीं करना। हमको चाहिए कि हम आगे बढ़ें और इस्लाम की जो बुराइयाँ हैं वो सामने लाएँ प्यार से।
تب جا کے جو ہمارے مسلم بھائی ہیں ان کی آنکھیں کھلیں گی، اور جب تک کہ ان کی آنکھیں نہیں کھلتی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور آپ سوال کرتے رہیں گے۔ تو میم یار سے ابھی مطلب آپ اگر ریسنٹ ایک ویڈیو دیکھے ہوں گے، مودی جی ابھی گئے تھے وہاں پہ علی گڑھ میں کوئی یونیورسٹی کا انوگریشن کرنے، وہاں پہ ایک جن گن من گایا جا رہا تھا۔ نارمل سمان کا چیز ہے، آدمی کھڑا ہوتا ہی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی فنکشن ہے، اگر کوئی سب کھڑا ہو رہا ہے، اگر مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ سے، لیکن میں سمان میں کھڑا ہوں گا، لیکن وہاں جن گن من گایا جا رہا تھا اپنا نیشنل اینتھم، اس میں ایک مسلم کو دکھ رہا ہے کہ وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی چیز کا مطلب نہیں ہے، پورا وہاں پہ پبلک کھڑی ہے لیکن اس کو بس بیٹھا رہنا ہے، کیونکہ اس کا اسلام کھڑا ہونے کا بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تو ایسے نہیں، میں وہ نفرت بہتر کیسے حوروں نہیں؟ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ سیدھا پڑتے ہیں ہاں، بہتر حوروں کے لیے۔ تو ابھی میں بہت سارے دوستوں سے ملا ہوں، تو مطلب صاحب ایم سی گاندھی جو ہیں ان کو بلیم کرتے ہیں کہ یار 1947 میں اچھا ہوتا کہ وہ بھلے ہی اور تھوڑا ایریا لے لیتے ہمارا، لیکن کم سے کم سارے مسلمان چلے جائیں، کم سے کم یہ چیز پرابلم نہیں رہتا۔ دیکھیے اور باقی ریلیجن ہے، جیسے کرسچن ہے، بدھ ہے، بدھزم ہے، جین ہے، یہ لوگ بھی ہیں، لیکن کبھی ان لوگ سے اتنا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹارگیٹ نہیں کرتے ہیں کسی کو کہ ہم مطلب دوسرا دھرم ہے وہ بیکار ہے، اس کو مار دینا چاہیے، کاٹ دینا چاہیے، تو اور میں پرابلم نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں سے ہمیشہ یہ پرابلم رہتا ہے، لگتا ہے کہ یار 47 میں اگر نہیں چلے جاتے سارے، کم سے کم آج سکون رہتا۔ اس پہ آپ کا کیا کرنا ہے؟ سر یہ تو آپ نے بہت آگے کی بات کر دی۔ میرا ماننا ہے کہ اگر اسلام نہیں ہوتا دنیا میں تو دنیا میں صرف اندھ وشواس ہوتا، خون خرابہ مذہب کے نام پہ نا بہت کم ہوتا، کیونکہ یہ مذہبی آپس میں لڑتے ہیں، پر اتنا نہیں ہوتا کہ جو غیر مذہبی لوگ ان کو مار دو۔ تو آپ کی بات جو ہے ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے، اس چیز سے راضی وہی، ہوں۔ اور سر بہت دیر ہو رہی ہے، آپ کو اور کوئی سوال پوچھنا ہے تو جلدی پوچھ لیجیے، مجھے دوسرا لینا ہے کیونکہ بہت وقت ہو رہا نا۔ اوکے میم، تھینک یو میم، میں اپنا کر دے رہا ہوں، آپ دوسرے جی ویسے آپ کا نام کا فل فارم کیا ہے؟ وہ جو آپ سمجھ رہی ہیں سمجھ لیں وہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے میم، نہیں، میں مہان کانگریس گاندھی جی ایسا سمجھ رہی ہوں، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے وہی سمجھ لینا۔ اوکے اوکے، تھینک یو۔ جی سر، امیت سر۔ ہاں میم، ہلو، ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو، ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے۔ سوال کریں، آپ کو ہاں محمد جی سے کوئی سوال کرنی ہے تو۔ ہاں ہاں میم، تھینک یو، پہلی بار میں بول رہا ہوں، اور میں نے ایک بار اور بھی ٹرائی کیا تھا لیکن اس میں بول نہیں پایا تھا۔ تو محمد جی سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ جو کرسچن ورڈ ہے، ویسٹرن ورڈ ہے، وہ اچھی طرح پڑھتی لکھتی ہے اور کافی پروگریسو ہے، سمجھتی ہے، لاجیکل ہے، تو پھر یہ کیوں مسلموں کنٹریز کو اتنا بڑھاوا دیتی ہے؟ جیسے سعودی عرب سے اس کی بہت زیادہ دوستی ہے، پاکستان کو اتنا فنڈنگ کرتی ہے، افغانستان کو اتنا فنڈنگ کرتی ہے، سارا اس کے پاس انٹیلیجنٹ ہے، سب کچھ ہے، پھر کیوں یہ نہیں لوگ سمجھتے کہ یہ جو دھرم، یہ جو مذہب ہے، یہ پوری پرتھوی کے لیے خطرناک ہے؟ اگر ان لوگوں کے پاس پاکستان کا پرمانو بم آ گیا تو یہ ماریں گے، 4-5 جگہ مار دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو تو مرنا ہے، اس کے بعد وہاں جا کے جینا ہے، یہاں تو جینا ہی نہیں ہے۔ تو ویسٹرن ورڈ کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ پڑھتا ہے، زیادہ لاجیکل ہے، پھر کیوں وہ مطلب کہ ان لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے، ان کنٹریز کی سپورٹ کرتا ہے؟ تھینک یو یار میم۔ یار وہ اصل بات یہ ہے، مسلم کو اگر تم بولو گے کہ تم غلط ہو فلا فلا، وہ اسے غلط طریقے سے لے کے جاتا ہے کہ تم ہمارے دھرم کی بے عزتی کرتے ہو۔ میرا صرف اتنا ان سے ریکویسٹ ہے، ایسا مت سمجھو کہ ہم تمہاری بے عزتی یا تمہارے دھرم کے کرتے ہیں، پر جب دھرم خود ہی بھی عزت کرتا ہو تو سچ بولنے میں ہمیں کیوں کچھ ہوتا ہے؟ چل ہم ایکس مسلم ہے، صحیح ہے، اور جتنا سوچ ہے بہت بڑھ رہے ہیں، پاکستان میں بھی بہتوں کو میں جانتا ہوں جو شو نہیں کرتے خود کو، ہو رہے ہیں، بہت بڑھ رہے ہیں، تو یہ وہ سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ مسلم نہیں سمجھتے کہ 9 سال کے بچے کے نہیں، ساتھ مسلم کی بات نہیں کر رہا میں، مسلم کی بات نہیں کر رہا، میرا یہ بولنا ہے کہ جو یہ ویسٹرن ورڈ ہے، یوروپین ورڈ ہے، امریکن ورڈ ہے، یہاں کے بلینئرز، یہاں کے امیر لوگ یا یہاں کے ساہتک لوگ یا چنتک جو ہیں، وہ یہ کیوں نہیں اپنے گورنمنٹ کو کنوے کرتے ہیں کہ یہ مذہب بہت خطرناک ہے؟ یار وہ تو افغانستان میں 20 سال اربوں بلین ڈالرز پھونکا گیا کہ وہ لوگ سبھیہ بن جائیں اور ایک طرح سے اپنی جیون کو جنت بنائیں، بڑھیا بنائیں، لیکن یہ پاکستانی ہے جو ان لوگوں کو مطلب کہ افغانستانیوں کو کہ یار یہ سب اگر بڑھیا بن گئے تو ہمارا تو کام ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ انٹیلیجنس تو ان کے پاس پہنچ گئی ہوگی نا کہ یہ پاکستان ہے جو آتنکواد کو جیوت رکھنا چاہتا ہے، تو یار مذہب کے بہاپ پہ ہی جیوت رکھ رہا ہے۔
تو یہ کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ یار ایکشن نہیں لیتے وہ تو ابھی ہر لوگ تو ہمارے اور تمہارے جیسے نہیں ہوتے ہیں نا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کوئی نہیں وہ بھی لوگ ہیں ان کی ہیلپ کر دو. وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ ایکس مسلم آ کر کیا سچ بتا رہے ہیں کہ اسلام ہے کیا, مگر وہ اس پہ یقین نہیں کرتے. وہ بولتے ہیں نہیں کچھ مسلم اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں. ایسے میں نہیں, ادھر مقصد فرانس میں بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں جو مسلم اسلام کی سے بات ہی بلیو نہیں کر کرتے رہا ہیں. نا آپ نہیں لوگ, قرآن کی تو بات کر سنو رہے ہو, حدیث کی بات کر رہے ہو. حدیث اور نہیں قرآن پہ کیوں نہیں چرچا بات کرتے, کیوں نہیں کنوے کرتے؟ یار بات تو سنو, نہیں کر سکتے. ارے مار دیں گے تمہیں, کیسے کرو گے؟ فرانس میں صرف اچھا ایک ٹیچر نے ادھر تصویر بنایا کلاس میں اور اس نے افر بھی کیا وہ مسلم بوائے کو کہ اگر آپ کو برا لگے آپ باہر جا سکتے ہو. اس نے اٹھ کر اس کی پیٹ میں پتہ نہیں کتنا چوری, وہ ٹیچر ادھر ہی مر گیا. لوگ ڈرتے ہیں بھائی, ہر کوئی اپنا لائف خطرے میں نہیں ڈالتا ہے. یہ لوگ تو تب بھی سپورٹ کرتے ہیں. سیرین کتنی ریفیوجی آئی فرانس میں, یہ پناہ دیتے ہیں. یہ تو ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں, پر ہم اب ایسے یہ بول نہیں اور سکتے یہ ادھر جو کیونکہ بولتے ہیں تم لوگوں کے خلاف نہیں جا سکتے ہو. ابھی یہ جو ہے بھارت ایک غریب دیش ہے, یہ نہیں کر سکتا ہے, لیکن امریکہ, یوروپین دیش, یہ لوگ بہت تگڑا پرہار اسلام پہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ الٹا اس کو اپنا ٹولز بنا کے مطلب کہ اپنا یار مقصد پورا کرتے اصل ہیں. بات سوچو, سعودی میں تیل ہے, دبئی میں بھی ایسی بہت چیزیں, یہ نہیں بس چیزیں مسلم کنٹریوں میں ہے. انہیں صرف لالچ ہے وہ چیزوں کا, نہیں ہاں کرتے یہ ہیں. بات صحیح ابھی کہہ رہے دیکھ ہو. سعودی عرب امریکہ کا بیسٹ فرینڈ ہے. اللہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کبھی فرینڈ نہیں ہو سکتا نا, پر صرف تیل کے خاطر تب بھی ہے ان کا. لیکن پھر تیل کے خاطر پوری دنیا کو خطرے میں تو ڈال رہے ہیں نا. ویسے بھی وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہے کہ پیسہ کما سکتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ سعودی عرب کا تیل ان کو چاہیے پیسہ کمانے کے لیے. بلینس آف ڈالر جو ہے کہ وہ بہت سے جو گوگل ہے ان کا ہے, مائکروسافٹ ان کا ہے, ہر چیز انہیں کا ہے. آگے چل کے بھی وہ بہت سارے چیز کر دیں گے. تو ان میں کو بھی آخر سوچنا چاہیے کہ یار کم سے کم جو ہم شکتیشالی ہیں تو ہم کم سے کم پورے پرتھوی کا لا اینڈ آرڈر تھوڑا اچھا رکھیں. لیکن پھر فی نہیں الحال بھائی, مجھے امید ہے کہ 100-200 سال بعد شاید وہ سدھر جائیں بات اور سنو اس بھائی بات کو جان. سمجھیں گے. اوکے بھائی بات سنو. ایسا اصل میں یہ آخر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے کام کا ٹائم ہو گیا, مجھے کام پہ جانا پڑے گا. اوکے جیسے اوکے. آپ نے سوال کیا بھائی, آپ نے سوال کیا اس کا تمہیں بتاؤ نہ, تو میں اتنا امیر ہوں نہ مجھے امریکن لوگوں یا کسی امیر دیشوں کے لوگوں کی دل کا پتہ ہے کہ یہ کیوں ہیلپ کرتے ہیں. وہ تو انہیں پتہ ہوگا جو کرتے ہیں. ہم تو صرف وہ بولتے ہیں جو اسلام کی سچ ہے. ابھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پولیٹیشین وغیرہ, وہ کا تو ہمیں نہ پتہ ہے اور نہ پتہ کیوں لوگ ہیلپ کرتے ہیں. وہ تو انہیں پتہ ہوگا جو کرتے ہیں نا. ویسے بنسبت جیسے سیریا میں لیکن آپ لڑائی کا ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہو. بہت سے نہیں, دیکھ لو میں رہتا ہوں تو سنو, مگر ادھر تیرے کو حکومت بولتا ہے تم نے رسپیکٹ کرنی ہے. صرف فرانس ایسا ریپبلک ہے جدھر تم مقصد بیزتی آدمی کا تو نہیں کر سکتے پر اس کے دھرم کا کر سکتے ہو. پر باقی جیسے جرمنی لے لو, اٹلی لے لو, بیلجیم لے لو, اس میں تم نہیں کر سکتے. اگر میں جاؤں کسی کو بول دو کہ تمہارا اسلام جو ہے یہ غلط ہے, یہ دیکھو مجھے جیل ہوگی. یہ کا تو مجھے بھی پتہ نہیں کیوں یہ لوگ ایسے کرتے ہیں, پر بھائی ایسا ہی ہے یہ. تھینک یو, میرا سوال ہو گیا اور بہت بہت دھنیہ واد یاسمین جی آپ کا. یا اوکے. آپ کا اور میں بھی سواگت ہے. یاسمین جی, میں بھی تقریباً کام کا ٹائم میرا ہو گیا, میں بھی جانا ہاں چاہتا ہوں. تو آخر سر میں رکو صرف رکو 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 تھوڑا, رکو آپ نا کچھ سندیش دے دو, کچھ باتیں بول دو آخری میں ہمارے درشکوں کو, کہ وہ لوگ آپ سے کچھ سیکھے, کچھ نویدن ہو آپ کا تو کر لیجیے. میں اپنے سب یہ جو سن رہے ہیں مجھے اتنا ہی صرف بولوں گا, اگر ہماری بات جھوٹ لگتے ہو جو بھی ہم نے بولا, پلیز قرآن عربی میں مت پڑھو, یا اگر ہندو ہو ہندی میں پڑھو, اگر کرسچین ہو یا کسی بھی بھاشا کے ہو اس بھاشا میں پڑھو, تو سچائی سمجھو گے کہ ہم نے جو بولا وہ غلط ہے یا صحیح. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی نفرت پھیلانے کا نہیں ہے. ہم صرف مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ غلط دھرم فالو کر رہے ہو, غلط دیشا میں جا رہے ہو. یہی ہے اور یہی ہم جاری رکھیں گے. ابھی تو میرا کام کا ٹائم ہو گیا, زیادہ نہیں کہہ سکتا, صرف 1 منٹ اور بات کر سکتا ہوں, پھر مجھے جانا پڑے گا. اگر منڈے پھر آپ فری ہو تو منڈے اس پہ بات پھر کر سکتے ہیں, کیونکہ منڈے میرا پھر چھٹی ہے, تو ٹائم جب چاہو میں فری ہوں گا, تو اس دن اوشیہ میرے سے سر, بھی سوال کسی کر سکتے. دن آپ کے ساتھ بھی پھر سے آپ کے وچاروں کو سننے کا موقع ملے گا, یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی.
नहीं मंडे मैं फ्री हूँ, मंडे मैं इन भाइयों से भी कहता हूँ, मैं यास्मीन जी के साथ लाइव आऊँगा, जितने भी सवाल है बड़े रिस्पेक्टेबल तरह उनका जवाब दूंगा। मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, अटेस्ट हो, मेरे लिए इंसानियत है। जियो और जीने दो, ये मारने काटने का बिल्कुल ना सोचो, ये बिल्कुल गलत है, गलत है। क्यों माशाल्लाह इंसान को माशाल्लाह, मारो? बहुत अच्छी बात है। प्यार पे लाओ, नफरत नहीं। क्यों मारो गैर मजहब को, क्यों मारो लोगों को? पता है ये अभी क्रिश्चियन लोग मेरा इधर कितना हेल्प करते हैं, ये किसी मुसलमान को पता नहीं। मेरे जैसे करोड़ों इधर आते हैं, नेशनलिटी लेते हैं, क्रिश्चियन लड़के से शादी करा कर उनके ऊपर वीजे लेते हैं, और बाद में बच्चा पैदा करके जब नेशनलिटी हो जाते ही छोड़ देते हैं। मत करो, ऐसा मत सही करो। बात है। अगर जी तुमको जी लगता है कि अल्लाह या हम कुछ गलत बोल या तुम्हारा अल्लाह सही है, तो प्लीज हमें बताओ, हमें दिखाओ। मैं तो बड़े देर से जब एक्स मुस्लिम बनने से पहले 2-3 दिन रात को 10 बार नमाज पढ़ता था, रकात करता था, नफल करता था कि खुदा तू आ जा, मुझे दिखा दे, मैं गलत तरफ जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता तुझे छोड़ रहा हूँ। कोई खुदा नहीं है, कोई अल्लाह नहीं आया। इतना मेरे पे यकीन अगर नहीं करते, खुद ट्राई कर लो। अगर अल्लाह तुम्हारे सामने आता है तो नहीं है, अल्लाह कोई है ही नहीं, वो सिर्फ मोहम्मद ही था। आके लोगों को बेवकूफ बनाया, अपने सेक्स स्टोरी सुनाई, कैसे जियो, कैसे करो, ये करो, वो करो। यार ये सब बकवास है। सुन, इन सब को सही छोड़ है। के सही तरह इस्लाम पढ़ो, तब ही पता चलेगा। जब तक इस्लाम इस दुनिया में है, शांति कभी भी नहीं आ सकती। यार जिस धर्म का बेशक। नियम ही तलवार पे रखी गई हो, तो वो क्या बेहतरी लाएगा लाइफ में? वो तो वही जिहाद करेगा, वही माली गनीमत करेगा। अरे इन लोगों को भी समझाओ। मैं मुसलमानों को, ज्यादातर ये मुसलमानों से सवाल है, प्लीज अपना कुरान जाके खुद पढ़ो। और फिर यास्मीन जी फिर मंडे लाइव आएंगे, अभी मेरा काम का टाइम हो गया, जाना पड़ेगा। और ये जो चलिए मोहम्मद ठीक है। जाहिल भाई है, इसको भी बहुत बहुत मेहरबानी भाईजान, आप आए। आपको मैं अपना फेसबुक भी दूंगा, उधर भी बात करेंगे। पर फिलहाल सॉरी चाहता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, काम का देर हो रहा है। हाँ मेरा भाई, चल मैं अभी आप लोगों को अच्छी दिन चाहता हूँ, या उधर तो अभी शायद शाम का टाइम होगा, तो अच्छा शाम चाहता हूँ तुम लोगों को। खुश रहो, और फिर मंडे को बात होगी। और एक ये आपके कमेंट में पढ़ा, ये साकी साकी कौन आता है कि अल्लाह के बारे में गलत मत बोलो, कुछ कमेंट्स में लिखते हैं। इससे बोलता हूँ, अल्लाह के बारे में गलत मत बोलो, क्यों ना बोले? वो भी तो हमारे बारे में गलत बोलता है, हमें मुर्तद बोलता है, हम क्यों ना बोले? 2 सेकंड। जी जी। और जितने भी मेरे साथी लोग सुन रहे थे और समझ रहे थे इस बात को, मैं उनको कहना चाहूंगी कि मैंने सुना अक्सर ना कट्टरता जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैं भी निवेदन ही कर सकती हूँ, तो मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि कभी भी इस मामले में कट्टरता ना अपनाएं, क्योंकि कट्टरता जो है वो तो ऐसी चीज है जो खुद के साथ साथ पूरे समाज का नाश कर देती है। हम लोग, बिल्कुल। क्योंकि इस्लाम तो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा जो है वो समस्या है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ इल्म से ही लड़ सकते हैं, समझा के लड़ सकते हैं। ठीक है मैंने दोस्तों, अपने चैनल का लिंक प्राइवेट चैट में ये कर दिया, लिंक कर दिया। ठीक है। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर लाइक कर दीजिएगा। अभी स्ट्रीम को ऑफ कर रहे हैं। किन्हीं का सवाल बचा रहा हो तो उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। चलिए यास्मीन जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर